آج جو ہم نشست کرنے جا رہے ہیں اور جو اس سے آگے نشستیں آئیں گی، یہ نشستیں ہم الصلاۃ پر اس حوالے سے کرنے جا رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے نماز ہی کو الصلاۃ کہا ہے، اور اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ نماز سے پہلے وضو کا حکم دیا گیا، یا پھر نماز سے پہلے غسل اور تیمم کا حکم دیا گیا۔ یعنی ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ الصلاۃ قائم کرنے سے پہلے تم نے کیا کرنا ہے، الصلاۃ سے پہلے تم نے اگر غسل کی جو ہے وہ حاجت ہے تو غسل کرنا ہے پانی سے، یا پھر جو ہے اگر پانی نہ ملے تو تم نے تیمم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ اور آیات ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں جی جناب قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ نماز کو ہی اللہ نے قرآن میں الصلاۃ کہا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ الصلاۃ کے اس وقت تک تم نے قریب نہیں جانا جب تک کہ تم جو ہے وہ وضو نہیں کر لیتے، اور جسے وضو کہتے ہیں وہ سارا سامنے آ جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ کہتے ہیں جی قرآن میں باقاعدہ 5 نمازوں کا ذکر ہے، تو جن آیات سے یہ اپنی طرف سے اوقات الصلاۃ جو ہے یہ اخذ کرتے ہیں، یا نماز کے اوقات اخذ کرتے ہیں، وہ آیات اور جن آیات سے یہ غسل، وضو یا تیمم وغیرہ ثابت کرتے ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پر یا ان کی بنیاد پر نماز کو یہ صلاۃ قرار دیتے ہیں، ان تمام آیات کو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ان آیات کی بنیاد پر آج تک جو دجل و فریب دیا گیا، جو دھوکہ دیا گیا، اسے بھی چیک کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لہٰذا بڑھتے ہیں ان میں سے سب سے پہلی آیت کی طرف۔ سب سے پہلی جو آیت ہے وہ ہے سورہ نساء، اس کی آیت نمبر ہے 43۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر السبیل حتى تغتسلوا وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ یہ آیت ہے، سب سے پہلے ہم اس آیت کے جو تراجم ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ آگے بات کریں گے۔ یہ سب سے پہلے ترجمہ ہے فتح محمد جالندری کا، لکھا ہے مومنو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اور اگر تم بیمار ہو، سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں پر مسح کر کے تیمم کر لو، بے شک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اب یہ اگلا ترجمہ ہے احمد رضا خان بریلوی کا۔ اے ایمان والو، نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں بے نہائے مگر مسافری میں، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو چھوا اور پانی نہ پایا تو مٹی سے تیمم کر لو، پاک مٹی سے تیمم کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ پھر اگلا ترجمہ ہے جناب ابو اعلیٰ مودودی کا، لکھتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستہ سے گزرتے ہو، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشنے والا ہے۔
اچھا، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے، جس کا 3 شخصیات کا جو ترجمہ ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جس میں جو مترجمین ہیں ان کا کہنا کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے جناب، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک تم نے نماز کے قریب نہیں جانا جب تک کہ تمہیں اتنی ہوش نہ آ جائے کہ جو تم بات کر رہے ہو تم اسے سمجھنے لگو۔ یعنی جب تمہیں اتنی ہوش آ جائے کہ جو بات تم کر رہے ہو تمہیں علم ہو، تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا بول رہے ہو، تو پھر تم نماز کے قریب جاؤ، پھر نماز پڑھو۔ پھر اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اگر تم جو ہے وہ تمہیں غسل کی ضرورت ہے تو پھر غسل کر لو، اگر تم جو ہے وہ بغیر غسل کے نماز کے قریب نہیں جانا، اور اگر تم جو ہے وہ حالت سفر میں ہو یا مریض ہو، کوئی بیماری تمہیں لگی ہوئی ہے، بیمار ہو تم، یا پھر تم رفع حاجت یعنی پخانہ پیشاب وغیرہ کر کے آئے ہو اور پانی نہ ملے، تو پھر کیا کر لو؟ پھر پاک مٹی لو اور اسے اپنے ہاتھوں اور چہروں پر مل لو۔ اچھا، اس سے اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ یہ جو آیت ہے اس کے جو تراجم ہیں، اس کے تراجم کی بنیاد پر ایک تو غسل اخذ کیا گیا، دوسرا یہ جو تیمم ہے یہ نکالا گیا، تیسرا جو ہے وہ جو سفر اور یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ سارا کچھ اخذ کیا گیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آیت میں یہی کہا گیا؟ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا نقطہ، قرآن کیا ہے؟ قرآن متشابہن ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن متشابہن ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت کیا؟ اس کا علم اللہ نے 100% چھپا دیا۔ تو علم کس کے پاس ہے؟ علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ اب اگر جو ظاہر نظر آ رہا ہے اسے ہی کوئی حق سمجھ لیتا ہے تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس وقت تک آپ اسے نہیں مان سکتے، اسے نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ جو باطن ہے، جو چھپا ہوا ہے، جو غیب ہے وہ سامنے نہیں آ جاتا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ جن لوگوں نے تراجم کیے، کیا میں آپ سے سوال کروں تو کیا انہوں نے جو غیب ہے، جو چھپا ہوا ہے، جو دوسرا پہلے جو باطن ہے اسے سامنے رکھ کے تراجم کیے؟ پہلی بات۔ جواب کیا ہے؟ نہیں جناب، اس کا تو پتہ ہی نہیں، باطن کا تو کسی کو علم نہیں۔ یہ تو واحد عام حدیثہ ہے جس نے آ کر واضح کیا کہ ہر چیز اس کا جوڑا ہے، صرف ظاہر نہیں ہے، ظاہر کی بجائے باطن بھی ہوتا ہے۔ اس وقت تک بات نہیں مانی جب تک کہ باطن نہیں، بغیر غیب بات نہیں ماننی، بغیر غیب کچھ نہیں کرنا، غیب کے ساتھ کرنا جو بھی کرنا ہے۔ یہ تو عام حدیثہ نے واضح کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس بنیاد پر ان کا جو ترجمہ ہے اس کے پر خدشے اڑ جاتے ہیں، ان کا ترجمہ شیطان کا کلام ثابت ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھیں۔ دوسری بات، جب یہ قرآن متشابہن ہے، جو ظاہر ہے یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت کیا؟ اس کے علم اللہ نے 100% چھپا دیا، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، انہوں نے جو تراجم کیے یا تفاسیر کی، کیا انہوں نے وہ اللہ سے علم حاصل کر کے تراجم و تفاسیر کیے؟ اگر یہ کہتے ہیں ہاں جی ہم نے اللہ سے علم حاصل کر کے جو ہے وہ تراجم و تفاسیر کی ہیں، تو پھر ہم سوال کریں گے اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تک کوئی آیت بیان ہی نہیں ہو سکتی جب تک وہ ایونٹ وہ حادثہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو تم جن آیات کو بیان کرنے کے دعوے دار ہو، پہلے یہ تو ثابت کرنا یہ ایونٹ ہو رہے ہیں، اس وقت ایونٹ ہو رہے ہیں۔ جب ایونٹ ہوتا ہے، جب حادثہ ہوتا ہے، اس وقت اس ایونٹ اس حادثے پر جو مبنی آیات ہوتی ہیں وہ آیات بیان ہوتی ہیں، اس وقت کے لوگوں کو یاد دلاتے ہیں۔ پورا قرآن دنیا کی کوئی طاقت سوائے اللہ کے، دنیا کی کوئی طاقت بیان نہیں کر سکتی اللہ کے علاوہ۔ اللہ کا جو رسول ہے جو تب آتا ہے جب ضلال مبین ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی قرآن کو بیان نہیں کر سکتا، قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا۔ قرآن نے جب بیان ہونا تھا، قرآن کے نزول سے لے کر سات کے قیام تک کے دوران جب اتنا وقت ہے اس سارے کے دوران بیان ہونا تھا، تم نے اس کا ترجمہ و تفسیر کیسے کر لیے؟ راتوں رات بیٹھ کے کیسے کر لیے؟ تمہارا تو عمل بتا رہا ہے تم نے اللہ سے علم لیا ہی نہیں۔ اور پھر کون سا مولوی ہے جو یہ کہے، یہ دعویٰ کرے؟ کون سا مفسر ہے، کون سا محدث ہے، کون سا مترجم ہے جو جس کا یہ دعویٰ ہو گئی بھائی میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میں اللہ کا نمائندہ ہوں؟ ہر کوئی کہتا ہے نا وہ تو دروازے بند ہے۔ تو جب تم نے وہ دروازہ بند کیا ہوا ہے، تم کہتے ہو اب اللہ نے کلام کرنا ہی بند کر دیا، اللہ گونگا ہو گیا، تو پھر تمہیں اللہ نے کیسے بتا دیا؟ اللہ نے نہیں بتایا، تم بندر ہو، تم نے جو سنا جو دیکھا اسی کو آگے کاپی کر رہے ہو۔ آپ تینوں ترجمے دیکھ لیں، باقی بھی ترجمے دیکھ لیں، آپ کو پتا چلے گا سب نے ایک دوسرے کو کاپی کیا ہوا ہے۔ تو کاپی کون کرتا ہے؟ بندر۔ نقل کون کرتا ہے؟ بندر۔
نے کبھی غور کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. اس بنیاد پر بھی ان کے تراجم و تفاسیر جو ہے ان کا لبادہ چاک ہو جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ اللہ کا اتارا ہوا کیا ہے؟ یہ جو تراجم، اگر کوئی کہتا ہے یہ تراجم قرآن ہے، تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے کہا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی. تو اللہ نے کیا تھا؟ اللہ نے جو اتارا تھا جان لو احسن الحدیث ہی ہے. وہ جب اتارا تھا تب سے لے کر جب تک احساس نہیں ہے تب تک کے دوران کی تاریخ ہے، ذکر ہے، احسن تاریخ ہے. نمبر 1. نمبر 2 کتاباً ایک ہی کتاب. نمبر 3 متشابہ. نمبر 4 مثانی، آپس میں ربط ہے، جیسے ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، چار کے بعد پانچ، پانچ کے بعد 6. تو جتنے بھی تراجم و تفاسیر ہیں ان کو احسن الحدیث ثابت کرو، ان کو کتاباً ثابت کرو، ان کو متشابہاً ثابت کرو، ان کو مثانی ثابت کرو. تو کوئی ایک بھی ترجمہ، کوئی ایک بھی تفسیر نہ ہی احسن الحدیث ثابت ہوتا ہے، نہ ہی کتاباً ثابت ہوتا ہے، نہ ہی متشابہاً ثابت ہوتا ہے، نہ ہی مثانی ثابت ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے جو اتارا تھا کیا تھا؟ احسن الحدیث کتاباً متشابہاً مثانی. تو یہ جو ہے نہ کتاباً نہ احسن الحدیث ثابت ہو رہا ہے. احسن الحدیث تو چھوڑے اعلی حدیث ثابت نہیں ہو رہا، اعلی حدیث تو چھوڑے حدیث ثابت نہیں ہو رہا. جو الحدیث ثابت نہیں ہو رہا، احسن حدیث ثابت نہیں ہو رہا، جو کتاباً ثابت نہیں ہو رہا، جو متشابہاً ثابت نہیں ہو رہا، جو مثانی ثابت نہیں ہو رہا، وہ اللہ کا اتارا ہوا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اگر کوئی اس کے پیچھے چلے گا، اس سے ہدایت کے نام پر جو کچھ کرے گا تو وہ ہدایت پائے گا یا گمراہ ہوگا؟ اس کی رہنمائی اللہ کر رہا ہوگا یا وہ شیاطین کے پیچھے چل رہا ہوگا، مجرمین کے پیچھے چل رہا ہوگا، اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چل رہا ہوگا؟ حقیقت آپ کے سامنے. یوں اس لحاظ سے بھی ان کے تراجم و تفاسیر کے پرخچے اڑا دیے. جی پھر اس کے علاوہ مزید آگے بڑھیں. بھائی قرآن میں کیا ہے؟ کیا قرآن میں آیات ہیں یا بینات ہیں؟ دنیا کے ہر ملاٹے سے پوچھ لیں، ہر کوئی کہتا ہے قرآن میں آیات ہیں. آیات، آیت کی جمع آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت کہتا ہے پوری شے کا چھپے ہوئے ہونا، پوری بات کا چھپے ہوئے ہونا، اس کا چھوٹا سا حصہ، چھوٹا سا پہلو سامنے ہونا. وہ جو چھوٹا سا حصہ، چھوٹا سا پہلو سامنے ہوتا ہے اسے کہتے ہیں آیت. تو جو سامنے ہوتا ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، وہ مکمل بات نہیں ہوتی، مکمل شے نہیں ہوتی، وہ شے کا چھوٹا سا تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے. اب جو تھوڑا سا سامنے ہوتا ہے اگر کوئی اسے ہی اصل اور مکمل سمجھ لے گا تو وہ ہدایت پائے گا یا گمراہ ہوگا؟ آپ خود بتا دیں. تو جب قرآن میں آیات ہیں تو آیات کو بیان کیا جاتا ہے، نہ کہ آیات کے تراجم کیے جاتے ہیں. آیت کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، جنہوں نے تراجمہ کس بنیاد پر کر لیے. پھر اس کے علاوہ جب آیات کو بیان کیا جاتا ہے تو کوئی جتنے بھی تراجم و تفاسیر ہیں ثابت کریں کوئی ایک بھی آیت بیان کی گئی. یہ تو تراجم ہیں، تراجم ہیں، آیت تو کوئی بھی بیان نہیں کی گئی. یہ تو جو اوپر لکھا ہوا ہے وہی انہوں نے نیچے ترجمہ کر دیا. تو جو آیت کو زبان سے تو آیت کہے، عمل سے آیت نہ مانے، جو زبان سے تو آیت کہے، عمل سے اسے بیان تسلیم کرے، تو کیا وہ ہدایت پا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یوں اس پہلو سے بھی ان کا دجل، ان کا فریب چاک کر کے رکھ دیا. جتنے بھی تراجم ہیں احمد عیسیٰ چیلنج کرتا ہے ہر اس ملاٹے کو، ہر اس شخص کو چیلنج کرتا ہے جو بھی یہ کہتا ہے کہ قرآن کے تراجم ٹھیک ہیں، تفاسیر ٹھیک ہیں. وہ تراجم تفاسیر سارے تو چھوڑے، کوئی ایک بھی ترجمہ وہ حق ثابت کر دے تو احمد عیسیٰ جو انعام کہے گا انعام دینے کو تیار ہے. احمد عیسیٰ اس کو $100 ارب دینے کو تیار ہے. احمد عیسیٰ اس کے ساتھ جو سزا کہے گا وہ سزا بھگتنے کو بھی تیار ہے. آج میدان میں ہم نے آج سے 14 صدیاں قبل کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا، چیلنج کیا تھا کہ یا تو تم جو ہم نے اتارا ہے، جو ہم اتارتے ہیں خود کو اس کے آگے سرنڈر کر دو، اس کو اپنے آپ کو اس کے آگے جھکا دو. اگر اپنے آپ کو جھکاتے نہیں تو پھر جاؤ اس کی مسل لے آؤ، اس کی مسل لے کر آؤ. تو تم لوگوں نے خود کو قرآن کے آگے جھکایا یا پھر مسل لے کر آئے؟ تم لوگ مسل لے کر آئے. اگر تم لوگوں نے قرآن کو جھکایا ہوتا تو تم یہ حرکتیں نہ کرتے. کیوں؟ قرآن کو اللہ کے علاوہ بیان کر ہی نہیں سکتا، تم خود کو اللہ کے آگے جھکاتے، غور و فکر کرتے. تم لوگوں نے کیا کیا؟ تم لوگوں نے قرآن کی مسل گڑی. یہ جو تمہارے تراجم ہیں، تفاسیر ہیں، بخاریاں ہیں، یہ قرآن کی مسلیں ہیں. دنیا کی کوئی طاقت انہیں القرآن حاضر القرآن ثابت کر دے، جو انعام کہیں گے احمد عیسیٰ دینے کو تیار ہے. اور جو بھی ان تراجم و تفاسیر کو حق مانتے ہیں جان لے وہ اپنے ملاٹوں کے پیچھے چل رہے ہیں، شیاطین کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ تراجم و تفسیر اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ جہالت ہے، گمراہیاں ہیں، یہ شیاطین کا کلام ہے. یہ جتنے بھی تراجم و تفسیر ہیں ان کو ملاٹوں کی جیب میں ٹھونسنا چاہیے، ان کو پکڑ کے آگ لگانی چاہیے. جتنے بھی ان کے تراجم و تفاسیر ہیں، یہ رب کا کلام، اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ ان مشرکین کا کلام ہے. انہوں نے اللہ کا ہمارا جو چیلنج تھا، ہمارا چیلنج قبول کرتے ہوئے انہوں نے مسلیں لائیں، مسل گڑی. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہیں حقائق، یہ ہیں حقائق. قرآن کے آگے جھکانا کیا ہے؟ جو اللہ نے اتارا تھا اس کے آگے جھکانا کیا ہوتا ہے؟ اس کے آگے جھکانا یہ ہوتا ہے کہ اپنی میں مار یا اپنے آپ کو، اپنا وجود قلم کر دیا جائے، میں ختم کر کے اپنے آپ کو جھکا دیا. ہاں جی بتاؤ کیا کہا جا رہا ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ اپنی مرضی نہ کی جائے.
اگر سامنے سے جو بات آ رہی ہے اگر وہ بات ایسی ہو جو آپ کو آپ کے لیے قابل تسلیم نہیں ہے تو پھر بھی آگے سے ضد نہیں کرنی بلکہ تحقیق کرنی ہے، غور و فکر کرنا ہے، اس کو نہیں بدلنا، اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ قرآن آیا ان کو بدلنے کے لیے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قرآن کو بدل دیا، ان لوگوں نے قرآن کو بدل دیا۔ ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ ملاٹے یہ قرآن سے ہدایت لینے جاتے ہیں یا پھر پہلے سے ان کے نظریات ہوتے ہیں، عقائد ہوتے ہیں جو نسل در نسل چلے آ رہے ہیں، ان عقائد و نظریات کو یہ سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن کے اوپر تھوپتے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو بدلتے ہیں یا قرآن کو بدلتے ہیں؟ آسان ہے سمجھنا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ الصلاۃ کا حکم دیا گیا، قرآن میں الصلاۃ کا کہا گیا، تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ خود کو قرآن کے آگے سرنڈر کرنا چاہیے تھا، ہمیں بتا الصلاۃ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پہلے سے نماز چلی آ رہی ہے ان کے ہاں، آباء و اجداد سے جو چلا آ رہا ہے، انہوں نے اس کو سامنے رکھ کے اس کو نہیں بدلا، اپنے آپ کو نہیں بدلا، اپنے آپ کو نہیں بدلنا، جو اپنے عقائد ہیں، اپنے نظریات ہیں، ان کو نہیں بدلنا، اپنے آپ کو نہیں بدلنا، بلکہ اگر قرآن کی طرف جایا جاتا ہے تو قرآن کو بدلنے کے لیے جاتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ قرآن کی طرف جاتے ہیں کیوں جائیں گے؟ دعویٰ کیا ہوگا؟ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی ہدایت کے لیے جا رہے ہیں۔ ہدایت کی ضرورت کسے ہوتی ہے؟ ہدایت کے لیے آپ کو پہلے اپنے آپ کو غلط تسلیم کرنا ہوگا، اپنے آپ کو باطل تسلیم کرنا ہوگا، آپ کو تسلیم کرنا ہوگا کہ اس سے پہلے میرے پاس، یعنی کہ مثال کو اگر آپ قرآن کی طرف جاتے ہیں تو قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں صلاۃ کا ذکر ہے، سب کچھ ہے یا نہیں ہے؟ تو چلو جو بھی اس قرآن کے اندر ہے آپ مانتے ہیں، جو قرآن کے اندر ہے اس کو جاننے کے لیے، اس کے حوالے سے قرآن سے رہنمائی لینے کے لیے جب آپ قرآن کی طرف جاتے ہیں تو اپنے دماغ کو خالی کر کے جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ خالی کر کے جانا چاہیے۔ اور اگر آپ خالی کر کے نہیں جاتے تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ لامحالہ طور پہ تو قرآن کو بدلیں گے، آپ قرآن سے ہدایت لینے تھوڑی جا رہے ہیں، آپ تو قرآن کو بدلنے جا رہے ہیں۔ اوکے، یہی نہیں کیا جاتا پہلے سے عقائد و نظریات، یعنی یہ تو بھائی ہم تو پیدائشی ہیں ہی جنتی، ہم تو ہیں ہی جنتی۔ ہر فرقہ جو ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہر فرقہ جو عمل کر رہا ہے وہ اپنے عمل کو قرآن سے ثابت کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ عمل قرآن میں ہے، قرآن میں اللہ نے ایسا کہا ہے۔ وہ بھائی یہ کیسا قرآن ہے جو کہہ رہا ہے بریلوی جو کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اہل حدیث جو کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو دیوبندی کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو حیاتی کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو مماتی کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو صوفی کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، حالانکہ سب مختلف کر رہے ہیں، سب آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ کیا قرآن ایسا کہہ سکتا ہے؟ یہ قرآن ہوا یہ مذاق ہوا؟ ہوتا کیا ہے؟ ہر فرقہ جو ان کے پاس ہوتا ہے یہ پہلے سے طے کیے ہوئے ہیں، ہم تو ہیں ہی ہدایت یافتہ۔ جب تم لوگ یہ طے کیے ہوئے ہم ہیں ہدایت یافتہ، تو پھر جب اپنے آپ کو ہدایت یافتہ ڈکلیئر کر کے قرآن کی طرف جاؤ گے تو کیا قرآن سے تمہیں کچھ ملے گا یا پھر قرآن کو کچھ تم دے کے آؤ گے؟ اور بھائی لیتا وہ ہے جو فقیر ہو، جو سائل ہو، غنی نہیں لیتا۔ جو کہتا ہے میں غنی ہوں وہ دیتا ہے۔ جب آپ قرآن کی طرف جاتے ہو کبھی آپ نے غور کیا آپ کا اعلان کیا ہوتا ہے، آپ کا دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ یہ کہتے ہو کہ میں سائل ہوں، میں فقیر ہوں، مجھے چاہیے، یا پھر آپ کہہ رہے ہوتے ہو کہ میں غنی ہوں، میں خود کفیل ہوں، میں فقیر نہیں ہوں، میں ہوں ہی ہدایت یافتہ؟ تو جب بھی آپ قرآن کو کھولتے ہیں، قرآن کی طرف جاتے ہیں، آپ کا دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ یہ نہیں دعویٰ کرتے اپنے عمل سے کہ میں تو بھائی غنی ہوں، میں تو ہوں ہی ہدایت یافتہ۔ مجھے بتائیں وہ کون سا دن ہے جس دن آپ نے یہ اعلان کر کے اپنے آپ کو یہ کہہ کر قرآن کھولا کہ بھائی میں ایک پکا گمراہ ہوں، مجھے ہدایت کی ضرورت ہے، اس وجہ سے میں نے آ کے قرآن کو کھولا ہے؟ آپ اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں؟ اگر آپ صحیح تندرست ہوں گے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کلینک میں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ اگر تندرست ہوں گے کلینک میں جائیں گے تو ڈاکٹر کو کچھ دینے جائیں گے، اس سے لینے کچھ نہیں جائیں گے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تب جائیں گے جب آپ مریض ہوں گے، آپ اس کے محتاج ہوں گے۔ تو کیا یہاں جب آپ قرآن کی طرف جاتے ہیں کیا کبھی آپ محتاج بن کے گئے؟ کبھی آپ نے یہ اعلان کیا قرآن کے پاس ہے کیا؟ آپ مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی قرآن کہتا ہے میں ہدایت دینے آیا ہوں، چلو ٹھیک ہے مان لیا قرآن کہتا ہے میں ہدایت دینا ہوں، چلو جی قرآن کا دعویٰ ہے نا ہدایت کا، آپ کہتے ہو، مانتے ہو نا؟
تو پہلی بات، اگر آپ ہدایت یافتہ ہو تو آپ کو قرآن کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہدایت یافتہ ہو نا، کیوں؟ قرآن نے ہدایت دینی. جب ہدایت آپ کے پاس آلریڈی ہے تو قرآن آپ کو کیا دے گا؟ کچھ بھی نہیں دے سکتا. ہدایت تو آپ کے پاس آلریڈی ہے. اب اگر آپ قرآن کی طرف جاتے ہو تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ ہدایت لینے جاؤ گے یا پھر آپ قرآن کو ہدایت دینے جاؤ گے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن سے اب ہدایت لینے تب جاؤ گے جب آپ یہ ڈکلیئر کرو گے اپنے آپ کو کہ میں گمراہ ہوں، مجھے ہدایت کی ضرورت ہے. پھر اگر آپ قرآن کی طرف جاتے ہو تو پھر آپ ہدایت لینے جاؤ گے. اور اگر آپ پہلے سے یہ طے کیے ہوئے ہو، ڈکلیئر کیے ہوئے ہو کہ میں ہوں ہی ہدایت یافتہ، اور اس کے باوجود آپ قرآن کی طرف جاتے ہو، تو جان لو پھر آپ قرآن سے ہدایت لینے نہیں جاؤ گے بلکہ آپ قرآن کو بدلنے جا رہے ہو. آپ اپنے عقائد و نظریات کو قرآن کے اوپر تھوپنے جا رہے ہو، نسب کرنے جا رہے ہو. اور یہی آپ کے ملاٹوں نے کیا، یہی آپ کے آباء و اجداد نے کیا. جتنے بھی تراجم ہیں، جتنے بھی تفاسیر ہیں، اور جتنے تمہارے ملاٹے ہیں، وہ یہی تو کر رہے ہیں. قرآن ہی کو تو بدلا ہے تم لوگوں نے خود کو تھوڑے بدلا ہے. اب پریکٹیکل دیکھ لو. اگر تم لوگ کہتے ہو کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، تمہارے اندر اختلافات ہونے چاہیے، فساد ہونا چاہیے، آسمان و زمین میں فساد ہونا چاہیے. یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن جیسے گاڑی ہوتی ہے، گاڑی کی جو ہے وہ ایک بک ہوتی ہے، اس کے اندر سارا اس گاڑی کے بارے میں ساری ہدایات لکھی ہوتی ہیں. اگر ان ہدایات کے اوپر عمل کیا جائے، ہدایات کے مطابق چلا جائے، تو گاڑی میں کوئی خرابی ہوگی؟ نہیں نہ آئے گی. اگر خرابی ہوگی بھی ٹھیک ہو جائے گی نا. تو بالکل اس طرح یہ جو قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ یہ گائیڈ بک ہے، یہ اس کائنات کی، آسمان و زمین کی. اگر تم اس کے مطابق چلتے ہو تو آسمان و زمین میں ایک رائی برابر خرابی ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. اور تم کہتے ہیں ہم جی قرآن کے مطابق چل رہے ہیں، دوسری طرف تمہارے فراڈ، دھوکے، خرابیاں، طوفان، سارا کچھ فساد ہی فساد. تو پھر قرآن جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے. قرآن جو ہے یہ کائنات کی بک ثابت نہیں ہوتی، کتاب ثابت نہیں ہوتی کائنات کی. جی تم لوگ خود کو نہیں بدلتے، تم لوگ قرآن کو بدلتے ہو. تم لوگ خود کو بدلنے کے لیے قرآن کی طرف نہیں جاتے بلکہ تم لوگ قرآن کو بدلنے کے لیے قرآن کی طرف جاتے ہو. اور یہ احمد عیسیٰ نے ثابت کر دیا. دنیا کی کوئی طاقت اسے غلط ثابت کر کے دکھائے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سارا کچھ، یہ نمازیں، یہ وضو، یہ سارا کچھ، یہ حج، یہ سارا کچھ محمد سے پہلے ہو رہا تھا. جانوروں کا قتل عام قربانی کے نام پر محمد سے پہلے سے ہو رہا تھا. ٹھیک ہے؟ اور جب رسول تھا بتا، جب ضلال مبین ہوتی ہیں، 100% گمراہیاں ہوتی ہیں، نور کی رائی کی ایک کرن بھی نہیں ہوتی، ہدایت کی ایک رائی بھی نہیں ہوتی. رسول آ کر جو اس سے پہلے ہو رہا ہوتا ہے اس کی تصدیق نہیں کرتا بلکہ اس کے اوپر لکیر پھیر دیتا ہے، کہتا ہے یہ سب کا سب گمراہیاں ہیں. جب یہ سارا کچھ نمازیں، یہ سب کچھ محمد سے پہلے ہو رہا تھا، اور محمد آ کر کہے یہ نماز یہ صلاۃ ہے، تو محمد رسول ہی ثابت نہیں ہوتا. تم تو اپنے اعمال سے محمد کو کذاب ڈکلیئر کرتے ہو. یہ تو تمہارا معاملہ ہے. پہلا اس حوالے سے آپ کے اوپر واضح ہو گیا کہ ان لوگوں نے قرآن کو بدلا، ان لوگوں نے قرآن کو بدلا. اس کے باوجود آئیں ایک دوسری طرف. مثال کے طور پر انہوں نے کہا یہ تراجم میں، یعنی کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں غسل ہے، قرآن میں وضو ہے، قرآن میں تیمم ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں جی، اس کی وجہ سے قرآن میں نماز ثابت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں اگلے لمحے کے لیے، مان لیتے ہیں. لیکن کس بنیاد پر مان لیں؟ کیا تم اللہ ہو، ہمارے خالق و مالک ہو؟ نہیں نا. تو پھر تمہاری بات کیوں مان لیں؟ بات تو خالق و مالک کی مانی جائے گی. پھر اس کے علاوہ کیا تم خالق و مالک کے نمائندے ہو؟ کیوں؟ جو خالق و مالک کا نمائندہ ہو، بات تو اس کی مانی جائے گی، کیونکہ وہ تو خالق کی بات کرے گا. تم کہتے ہیں ہم وہ بھی نہیں ہیں، تو پھر بھی تمہاری بات ہم کیوں مان لیں؟ پھر بھی اگر تمہاری بات ہم مانیں تو پھر تو تمہیں ہم خالق و مالک کے مقابلے پر شریک تسلیم کر رہے ہیں، اس کے مقابلے پر کھڑا کر رہے ہیں. ہاں، تیسری صورت کیا ہے تمہاری بات مانی جانے کی؟ وہ کیا ہے؟ جو تم بات کرتے ہو اس بات کو حق ثابت کرو، اس بات کو خالق و مالک کی بات ثابت کرو. اگر تم ثابت نہیں کرتے تمہاری بات کو نہیں مانا جائے گا. اس کے باوجود اگر کوئی تمہاری بات کو مانتا ہے تو جان لیں اس شخص نے ایسے بندے کو جس کے پیچھے وہ چل رہا ہے، اس نے اللہ کے رب کے مقابلے اپنا رب بنا لیا، اللہ بنا لیا. ٹھیک ہے نا؟ اس سے بڑا کوئی مشرک ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب آئیں ایک اور پہلو کی طرف. دیکھیں، یہ جو آپ کی نماز ہے، یا یہ جو وضو ہے، تیمم ہے، وضو ہے، یہ سارا کچھ نسل در نسل چلا رہا ہے، تواتر کے ساتھ چلا رہا ہے. تمہارے تراجمہ تفاسیر میں موجود ہے. تمہارے ملاٹے کہہ رہے ہیں، کلیم کر رہے ہیں، ہاں جی کر رہے ہیں. سب کے سب مسلمان انہیں مانتے ہیں.
اسے حق کہتے ہیں اس کے باوجود احمد عیسیٰ چیلنج کرتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس چیز کو ان کو قرآن سے ثابت کر دے، احمد عیسیٰ اپنی گردن کٹوا دے، یا جو انعام کہیں گے وہ دینے کو تیار ہے۔ اس کے باوجود دنیا کی کوئی طاقت اس کو اللہ کی بات حق ثابت نہیں کر سکتی۔ یہ احمد عیسیٰ کا چیلنج ہے، ٹھیک ہے؟ پوری دنیا ایک طرف، احمد عیسیٰ اکیلا ایک طرف، پوری دنیا ایک طرف، تمہارا رب ایک طرف کھڑا ہے۔ اب آؤ اپنی بات کو حق ثابت کر کے دکھاؤ۔ آؤ دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر کے دکھائے، نہیں کر سکتے۔ وہ حق ہی کہاں جو عاجز آ جائے، وہ حق ہی کہاں جو باطل ثابت ہو جائے، کر کے دکھاؤ، آ جاؤ میدان میں، نہیں کر سکتے۔ اس طرح بائیں اگلی آیت کی طرف، یہ آیت ہے سورہ المائدہ کی 6، سورہ المائدہ کی 6 نمبر آیت ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس آیت کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ نماز کو دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت نہیں کر سکتی، نماز کے اصلاحات ہونے کا انکار نہیں کر سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، جناب کہتے ہیں کہ اس آیت میں وضو کا حکم دیا گیا ہے، اور وضو جو ہے وہ نماز سے پہلے ہی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اب دیکھیں یہ جو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، اس سے ان کی نماز کا دجل کیسے چاک کیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطْهِرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اچھا، اس آیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پہلے ترجمہ ہے فتح محمد جلندری کا، مومنو جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو تم منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو، ٹہنوں تک پاؤں دھو لیا کرو۔ اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو، اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لو، یعنی تیمم کر لو۔ خدا تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ اچھا، آگے ترجمہ ہے فتح احمد عطا خان بریلوی کا۔ اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو اے ایمان والو جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو اور کوہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گٹوں تک پاؤں دو، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا، مٹی سے تیمم کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، ہاں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے تاکہ کہیں تم احسان مانو۔ آگے ابو العلا مودودی کا ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹہنوں تک دھو لیا کرو۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو یا پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو، اور اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اچھا، تراجم کے نام پر شیاطین کا کلام آپ کے سامنے ہے، جس سے نماز سے پہلے وضو کو ثابت کیا جانے کا دعویٰ ہے، پھر اسی کی بنیاد پر نماز کو ہی الصلاۃ قرار دیا جاتا ہے جی، اور پھر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان آیات کی موجودگی میں نماز کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ نماز کا الصلاۃ ہونے کا رد نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت۔ یعنی اگر ان کا وضو جو ہے، ان کا تیمم جو ہے، یہ جو کچھ انہوں نے گڑھا ہے تراجم و تفاسیر کے نام پر جو نسل نسل چلا آ رہا ہے، اگر آیات میں ایسا کچھ ثابت ہی نہیں ہوتا تو ان کے اپنے بقول، ان کے اپنے دعوے کے مطابق ان کی نماز کے پر خدشے اڑ جاتے ہیں، نماز کی بنیاد فضول اور جہالت ثابت ہو جاتی ہے۔
اور یہ آپ کے اوپر واضح ہو چکا. پیچھے جو اصول اور قوانین آپ کے اوپر واضح کیے, پیچھے جو حق آپ کے اوپر واضح کیا, اس کی بنیاد پر ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا ہے, تو یہ کیسے کیسے قرآن میں یہ سب کچھ ہے؟ قرآن تو یہ سب ہے ہی نہیں. اور احمد عیسیٰ نے چیلنج کیا, یوں اس بنیاد پر ان کی نماز کو تو پرخچے اڑ جاتے ہیں, ان کی نماز تو بے بنیاد اور باطل ثابت ہو جاتی ہے. ایسی بھی اور آیات ہیں, ان پر بھی بات کریں گے, لیکن پہلے اب ان دو آیات کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آ جائیں پہلی آیت کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. یہاں بات کیا کی جا رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, سب سے پہلی بات, اے وہ لوگو, اے وہ جو ہماری بات کو یعنی اللہ کی بات کو مان رہے ہو, جو بات کو مان رہے ہیں وہ کیا کریں؟ لا تقربوا, وہ قریب بھی نہیں جا رہے. الصلاۃ, جو الصلاۃ تھی, کیونکہ ان کو پتہ ہے جسے ہم صلاۃ سمجھ رہے ہیں یہ صلاۃ نہیں ہے, جسے لوگ صلاۃ کہہ رہے ہیں یہ صلاۃ نہیں ہے. صلاۃ تو ہم نے اس کو تھا کیا ہوا ہے, وہ بھی دور ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو ہم نے سمجھنا ہے. کیوں کہا, یعنی کیوں قریب نہیں جاتا, یا کیوں کہا قریب نہیں جانا؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَى, اور تم اس حالت میں ہو کہ تمہیں یہ علم ہی نہیں کہ جو تم عمل کرنے جا رہے ہیں, جو تم عمل کر رہے ہو وہ ہے کیا. حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ, اس وقت تک قریب نہیں جا رہے, یا اس وقت تک قریب نہیں جانا جب تک کہ تمہیں یہ علم حاصل نہیں ہو جاتا, جب تک کہ تم یہ علم حاصل نہیں کر رہے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ اصل میں ہے کیا. یعنی تم سے پوچھے کیا کر رہے ہو, ہم تو صلاۃ قائم کریں, آپ سے پوچھے صلاۃ ہے کیا, اس کے فائدے کیا ہیں, اس کے نقصانات کیا, آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. لہٰذا اس وقت تک صلاۃ کے قریب نہیں جانا جب تک کہ تمہارے اوپر واضح نہ ہو جائے مکمل طور پر کہ صلاۃ ہے کیا. کیوں؟ کیونکہ صلاۃ ہے ہی ایسی چیز کہ اگر بغیر علم کے یا بغیر اس مقام پر پورے اترے آپ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا صلاۃ کے نام پر جو بھی کریں گے آپ فساد ہی کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہاں جو ایک اور بات ہے وہ یہ بات بتا دی کہ جو اللہ کی بات مان رہے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اس وقت تک صلاۃ کے قریب نہیں جا رہے جب تک کہ وہ صلاۃ کے بارے میں مکمل علم حاصل نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. اور جو اللہ کی بات نہیں مان رہے, جو اللہ کی بات کا کفر کر رہے ہیں, وہ کون سے ہیں؟ وہ جیسے ان کو کسی نے کہا بھائی نماز نہ گزرے, نماز پڑھو, تو وہ نماز یعنی کہ صلاۃ کے نام پر کچھ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پر ایک چیز تو واضح ہوگی, مومن اور کافر کون ہے, اللہ کی بات ماننے والے کون ہیں, قرآن کی ماننے والے کون ہیں, اور قرآن کا کفر کرنے والے کون ہیں. تو جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب سے پہلے تو اس آیت کے پہلے حصے کے اوپر, یعنی آیت کا جو پہلا حصہ, اس کو آئینہ بناتے ہوئے اپنے آپ کو جان کے کہاں آ رہے ہیں. کیا اللہ کی ماننے والوں میں سے آ رہے ہیں, یا پھر اللہ کی بات کا کفر کرنے والوں, انکار کرنے والوں میں سے آ رہے ہیں. اگر تو آپ کے بڑے کہتے ہیں, آپ کا ملاٹا کہتا ہے, مولوی کہتا ہے جی یعنی کہ صلاۃ, یا آپ کو کہتا ہے نماز پڑھا, پوچھتے ہیں نماز کیا ہوتی ہے, وہ کہتا ہے صلاۃ ہے, تو آپ پوچھتے ہو کہ بھائی یہ صلاۃ ہے کیا, یا آپ پہلے اس کے بارے میں جانتے ہو کہ صلاۃ ہے کیا. جب تک اس وقت تک صلاۃ کے آپ قریب نہیں جاتے جب تک آپ اس کے بارے میں مکمل جان نہیں لیتے, تو پھر تو ٹھیک ہے, آپ قرآن کی مان رہے ہو, اللہ کی مان رہے ہو. اور اگر آپ بغیر صلاۃ کو جانے, بغیر تحقیق کیے, بغیر غور و فکر کیے, جیسے کسی نے کہا صلاۃ کو, جس کو اس نے صلاۃ کہا وہ دگڑ کرنا شروع کر دیا, تو پھر تو آپ اللہ کی بات کو, قرآن کی بات کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ رہے ہو. پھر آگے چیز, ولا جنوبا, وا اور لا, نہیں, قریب بھی نہیں جانا صلاۃ کے. کب؟ جنوبا, جب تک تم جنوب ہو. جنوب کسے کہتے ہیں؟ جنوب کو انگلش میں کہتا ہے امپیور ہونا. امپیور یعنی کہ آپ کی باڈی میں ابھی بھی جسم میں خبیث موجود ہے, آپ کو غسل کی ضرورت ہے. غسل کسے کہتا ہے؟ غسل کہتے ہیں اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا. یہاں پر واضح ہوگا غسل کیا ہے, ابھی سب کچھ کھل کر واضح ہوگا. الا عابر السبیل, یہاں تک کہ وہ جو رستے ہیں, وہ طریقے جن رستوں پر عمل کرنے سے تم پیوریفائی نہیں ہو جاتے, یعنی اس وقت تک صلاۃ کے قریب نہیں جانا جب تک کہ اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کر لیتے. تو پیوریفائی کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جانا ہے, جو طریقے ہیں ان میں سے جو طریقہ تمہارے لیے قابل عمل ہے, تو پہلے اس رستے پر چلنا ہے, اس سبیل, وہ طریقہ اختیار کرنا ہے, پہلے وہ کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر سے جنب نکالنا ہے, امپیورٹی نکالنی ہے. جنب کسے کہتا ہے؟ امپیورٹی کو. اپنے اندر سے امپیورٹی نکال کے اپنے آپ کو خالص پاک بنانا ہے, اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, اپنے آپ کو
پاک کرنا ہے. اب پاک کیسے ہوگے؟ حتیٰ یہاں تک کہ تغتسلوا، یہاں تک کہ تمہارا غسل نہیں ہو رہا. جب تک کہ تمہارا غسل نہیں ہو جاتا تب تک کہ تم نے صلاۃ کے قریب نہیں جانا. غسل کیا ہے؟ اچھا غسل کیا ہے آگے اگر دیکھیں تو انہوں نے اسی آیت سے یا ان آیات سے اخذ کیا ہوا ہے کہ غسل کہتے ہیں نہانے کو. اور یہ نہانے کا مطلب کیا ہے؟ غسل کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں غسل سے بندہ پاک ہو جاتا ہے. غسل سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ پاک ہو جاتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک کتا ہے، یعنی اگر غسل اسے کہتے ہیں جناب آپ باتھ روم میں جائیں یا دریا میں یا نہر کے کنارے پر کھڑے ہو کے صابن لگائیں، کوچ کاچ کے پانی ڈال کے نہائیں یا پاک ہو گئے. کتے کو آپ پلید کہتے ہیں یا پاک کہتے ہیں؟ پلید کہتے ہیں نا. اچھا بتائیں کتے کو کتنی بار اس طرح دھونے سے پاک ہو جائے گا؟ کتا دھونے سے پاک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. جسے آپ خنزیر کہتے ہیں، سور، پلید کہتے ہیں نا، خبیث کہتے ہیں نا، خبیث کہتے ہیں نا، نجس کہتے ہیں نا. بتائیں کتنی بار اس کو باہر سے دھونے سے پاک ہو جائے گا؟ بتائیں ذرا. ہوئے گا؟ نہیں ہوگا. آپ کو بتایا اگر غسل کرنا ہے تو وہی بات، سب سے پہلے قانون ہر شے کا اس سے جوڑا ہے. آپ ظاہر کا تو غسل کر رہے ہیں، کیا باطن کا آپ نے غسل کر لیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ظاہر کے پیچھے چل رہے ہیں اور باطن کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر آپ ظاہر کا غسل کرتے ہیں باطن کا غسل ہوتا ہی نہیں تو وہ غسل ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. او بھائی غسل کیا ہے؟ ذرا غور کرو. غسل کہتے ہیں اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا، اپنے آپ کو صاف کرنا. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ اندر سے گندے ہیں تو باہر سے جتنا یہ اپنے آپ کو کوچ لیں، دھو لیں، آپ صاف ہو جائیں گے؟ غسل ہو جائے گا؟ جی ہو جائیں گے. آپ کے اوپر واضح کیا غسل کیسے کرنا ہے، پانی سے. مان ہے، مان، مائن نہیں ہے. جتنے بھی پانی ہے مان، پانی کو پیچھے سے پیچھے لے کر جاؤ. کون سا پانی ہے جس سے تم نے غسل کرنا ہے؟ اس سے سب سے پہلے آپ اس وقت تک اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اپنے آپ کو جان نہیں لیتے آپ کی باڈی ہے کہ آپ کے اندر گند کیا ہے. شے کو دھو کر صاف کرنا کیا کب ضرورت پیش آتی ہے؟ جب شے کے ساتھ کوئی دوسری شے جڑ جاتی ہے، مل جاتی ہے، ملاوٹ ہو جاتی ہے، گند آ جاتا ہے. آپ اس وقت تک اپنے آپ کو صاف کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو یہ نہ علم ہو کہ بھائی آپ کے جسم کے اندر گند کون سا ہے، صاف شے کون سی ہے اور گند کیا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو جاننا ہوگا، اپنی تخلیق کو جاننا ہوگا. جب آپ اپنی تخلیق کو جانیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا آپ ایک کیمسٹری کا فارمولہ ہیں. زمین کے عناصر سے وجود میں آئے ہیں، ہر عنصر کے اندر اپنی صلاحیتیں ہیں. جب وہ عناصر آگے یعنی وہ کوئی شے صورت اختیار کرتے ہیں تو اسی کے مطابق پھر عمل ہوتا ہے، اسی کے مطابق وہ شے عمل کرتی ہے. وہ عناصر کیسے، زمین کے عناصر کیسے پروسیس ہو کر تو آپ بنے ہیں، آپ کا وجود بنا ہے. ان عناصر کو پانی کے ذریعے آپ کی باڈی میں لایا گیا ہے. سیب، سبزیاں، پھل فروٹ کیا ہے؟ یہ پانی ہے. پانی کو اس طرح منجمد کر کے اس کے اندر ان عناصر کو رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، اسی قرآن میں واضح کر دیا. جان لو کس پانی سے غسل کرنا ہے، کیسے غسل کرنا ہے. بتایا کہ ہم نے تمہیں پانی سے خلق کیا ہے، ہم نے تمہیں زمین کے عناصر سے خلق کیا ہے. اگر صرف پانی آپ اپنے اوپر ڈالتے ہیں، زمین کے عناصر کو نہیں گزارتے تو پاک ہوں گے، آپ صاف ہوں گے؟ سوال پتہ نہیں ہوتا. آپ کو نہ صرف پانی سے بلکہ زمین کے عناصر سے خلق کیا ہے تو کیا کرنا ہے؟ غور کیجئے گا کیسے خلق کیا ہے. آپ جب غور کریں گے آپ کو بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا. ہاں بھائی پانی جو ہے وہ سمندر سے بخارات بن کے اٹھتا ہے، بادلوں کی صورت میں برستا ہے، وہ پھر پانی جہاں گرتا ہے وہاں پر نباتات، وہ پانی نباتات کی صورت میں نکلتا ہے. وہ نباتات جو ہیں ان سے جاندار اور ہم بنتے ہیں. اس طرح پانی سے آپ کی باڈی جو ہے 70% سے زیادہ آپ کی باڈی میں پانی ہے، اس سے بھی زیادہ پانی ہے. جی غور تو کریں. ایک پھل ہے، سبزی ہے، ٹماٹر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سارے پانی کا مرکب ہے. تو تھوڑے سے اس میں عناصر ہوتے ہیں، ان عناصر نے پانی کو ٹماٹر بنایا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس وقت تک آپ اپنا غسل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اپنی تخلیق کو نہیں جان لیتے. سمندروں سے پانی اٹھتا ہے بخارات بن کے، بادلوں کی صورت، بارشوں کی صورت میں برستا ہے، وہاں سے پھر کیا ہوتا ہے؟ نباتات کی صورت میں نکلتا ہے. پانی نباتات کی صورت اختیار کرتا ہے.
رزق کی صورت اختیار کرتا ہے. جب آپ اس رزق کو کھاؤ گے تو جو پہلے والا جسم ہے وہ ہر لمحے بکھر رہا ہے, ڈیڈ سیل بکھر رہے ہیں, نئے بن رہے ہیں. تو نیا رزق آپ کھاتے ہیں, نئے رزق سے آپ کا جسم بنتا ہے, پہلے والا جسم بکھرتا چلا جاتا ہے. تو جب آپ جو یعنی طیب رزق ہے, پانی بہار سے بن کے اڑ رہا ہے, اور وہ یعنی کہ جہاں سے نیچر سے جہاں پانی آ رہا ہے, نیچر جہاں بارشیں برسا رہی ہے, ان بارشوں سے جو رزق نکلتا ہے, جو باغات اگتے ہیں ان کے اوپر جو پھل جو ثمرات اگتے ہیں, جو رزق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے طیب پانی, وہ ہوتا ہے ماءن. تو آپ نے اس پانی سے اپنا غسل کرنا ہے, یعنی وہ فروٹس کھانے ہیں, وہ سبزیاں کھانی ہیں, وہ نباتات کھانی ہے طیب. جب وہ طیب نباتات کھائیں گے طیب, تو آپ کی باڈی پیوریفائی ہو جائے گی. باہر سے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اندر نہیں دھوئیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو غسل کرنے کا کہا جا رہا ہے, غسل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ خبائث سے پاک ہو جائے, آپ کی باڈی کچھ بھی غلط کرنے سے پاک ہو جائے. غسل جو ہے اسی کو یہودی اور عیسائی بپتسمہ کہتے ہیں, اسی کو ہندو اشنان کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اسی کو ہندو اشنان کہتے ہیں. کسی ہندو سے پوچھے وہ کیا کہتا ہے, یہ آپ کیا کر رہے جی گنگا میں جی اشنان کرنا. اشنان سے کیا ہوتا ہے؟ اشنان سے ویکتی جو ہے پاپ مکت ہو جاتا ہے. یعنی اشنان کرنے سے ایک بندہ, غسل کرنے سے بندہ جو ہے وہ سن لیس ہو جاتا ہے. یہودیوں اور عیسائیوں سے پوچھیں, جب بپتسمہ وہ دیتے ہیں یا لیتے ہیں, بپتسمہ جسے آپ نہانا کہتے ہیں, وہ ان کے ہاں یعنی وہ پادری پانی لے کر آتا ہے کسی چشمے سے, کسی جھیل سے, کسی یعنی دریا سے, وہ پانی لے کر آتا ہے, وہ پادری آپ کو نہلاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے بیٹے اب تو سن لیس ہو گیا, تیرے پچھلے سارے دھل گئے, آگے بھی اب تو سن نہیں کرے گا, تو پاپ سن لیس ہو گیا. ٹھیک ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ باہر سے پانی ڈالنے سے ایسا ہو سکتا ہے؟ میں چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں, چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے. ایک مشین, سلائی مشین کی مثال ہے. سلائی مشین اگر اندر سے خراب ہو جاتی ہے, وہ صحیح عمل کرے گی, سلائی ٹھیک کرے گی. اگر مشین اندر سے خراب ہو جاتی ہے تو سلائی ٹھیک نہیں کرے گی. اب کیا ہے, اس وقت تک مشین سلائی ٹھیک نہیں کرے گی جب تک کہ مشین کا غسل نہیں ہو جاتا. اس وقت تک مشین سے کام نہیں لیا جائے گا, اس وقت تک مشین کو سلائی کے قریب بھی نہیں لے کر جایا جائے گا جب تک کہ مشین کا غسل نہیں کر دیا جاتا. مشین کا غسل کیسے ہوگا؟ مشین جس سے بنی ہے اسی سے غسل ہوگا. جو پرزہ اس کے اندر خراب ہوا بنا ہے, وہی پرزہ اور اسی سے بنا ہوا پرزہ اس مشین سے نکال کر اس کی جگہ پر نیا انسٹال کیا جائے گا. اسے کہتے ہیں غسل. ٹھیک ہے جی, غسل کسے کہتے ہیں؟ غسل کہتے ہیں ایک خراب, یعنی کہ جسے آپ آسان الفاظ میں کہتے ہیں, یہ انگلش میں کہتے ہیں کہ خراب شے کو صحیح سے ریپلیس کر دینا. جیسے آپ کی مشین ہے, کوئی گاڑی ہے, اس کے اندر کوئی پرزہ خراب ہو جاتا ہے تو غسل کہتے ہیں خراب پرزے کو ہٹا کے اس کی جگہ پر نیا پرزہ لگا دینا, ریپلیس کر دینا, اسے کہتے ہیں غسل. تو جب تک آپ کی باڈی پیور نہیں ہے, امپیور ہے, خبیث ہے, غیر متوازن ہے, یہ جن عناصر سے بنی ہوئی ہے وہ عناصر غیر متوازن ہیں, وہ غیر اللہ کے رزق سے, مین میڈ رزق سے بنی ہوئی ہے, تو تب تک آپ جو بھی عمل کرو گے وہ فساد ہوگا, آسمان و زمین میں فساد ہوں گے. لہٰذا اس وقت تک کسی ایک بھی عمل کے یعنی صلاۃ کے قریب نہیں جانا جب تک کہ تم اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کر لیتے, اپنے غسل نہیں کر لیتے. غسل کیسے ہوگا؟ طیب رزق سے, ثمرات سے, باغات کا جو رزق ہے, ٹھیک ہے نا. اور غسل کے لیے پہلی شرط کہ پانی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. پانی کون سا؟ یہ پانی نہیں یہ جو نل سے نکل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ سبزیاں, یہ پھل فروٹ کیا ہیں؟ یہ پانی ہی تو ہے. اگر تو آپ کا جسم صرف پانی سے بنا ہے تو ٹھیک ہے, پانی سے دھل جائے گا. اگر پانی کے ساتھ زمین کے عناصر سے بنا ہے تو پھر وہ پانی جس کے اندر زمین کے عناصر بھی ہیں. مان ہے, ماں جو ہے جسے آپ پانی کہتے ہیں, اس کو پیچھے سے پیچھے لے کر جاؤ تو آپ کو پتا چلے گا پانی زمین پر آیا کیسے تھا. ماں کہتے کسے ہیں؟ ماں اس پانی کو نہیں کہتے, یہ اس پانی کا ایک حصہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا ایک حصہ ہے, اس کا ایک جزء ہے جسے آپ پانی کہتے ہیں. یہ سمندروں میں اصل جسے قرآن ماں کہہ رہا ہے, ماں کیا ہے؟ یہ جو پانی ہے اس کو پیچھے سے پیچھے لے کر جائیں, آپ کو پتا چل گیا یہ پانی آیا کہاں تھا. یہ زمین پر جو سب سے آخر میں 4 اقسام کے شہابیہ آئے, ان 4 اقسام کے شہابیہ جب ڈیکمپوز ہوئے گا تو ان کے اندر سے سب ایٹامک پارٹیکلز نکل کے تو ان کے ملنے سے پانی وجود میں آیا. یہ جو پانی جسے آپ کہتے ہیں ماء کیا ہے؟ ماء کہتے ہیں یہ جو جسے آپ پانی کہتے ہیں یہ پلس زمین کے عناصر, ایلیمنٹس آف ارتھ پلس یہ جو پانی جسے آپ کہتے ہیں, یعنی ماء
معن کہتے ہیں کسے؟ معن کہتے ہیں زمین کے تمام عناصر ایلیمنٹس جن کے اندر ہائیڈروجن بھی آتی ہے، آکسیجن بھی آتی ہے، کاپر بھی آتا ہے، سلور بھی آتا ہے، یعنی کہ یہ سارے، میگنیشیم بھی آتی ہے، جتنے جو ہیں اب جسے آپ پیریوڈک ٹیبل کہتے ہیں اس کے اندر دیکھیں کیا کچھ ہے. یہ ہے معن. معن سے غسل کرنا ہے. یہ جو پانی ہے نا اس سے غسل نہیں کرنا اس سے نہانا نہیں ہے. اس سے نہانے سے کیا فرق پڑے گا؟ جیسے آگے بڑھو گے سب کچھ واضح ہو جائے گا. تو یہ اس وقت تک الصلاۃ کے قریب نہیں جانا جب تک کہ تم غسل نہیں، اپنی باڈی کو پیوریفائی نہیں کر لیتے. وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم میں سے کوئی ایسا ہے مرضن، یعنی مرض لاحق ہے. مرض اب ایک قسم کا نہیں ہوتا، مرض کئی قسم کے ہوتے ہیں. مثال ایک مرض، یعنی مرض کی ہر شخص اس کا جوڑا ہے. مرض بھی دو قسم کے ہیں. ایک مرض تو یہ ظاہری، یعنی کہ یہ جو باڈی ہے، باڈی یہ مرض ہے جسے آپ کہتے ہیں جسمانی مرض. دوسرا مرض سے اس کا جوڑا ہے روحانی مرض جسے آپ روحانی مرض کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ مرض جو آپ کے اندر جنم لیتا ہے، یعنی جو آپ کے اعمال کو خراب کرتا ہے. یہ جو باڈی کا مرض ہے یہ باڈی خراب کرتا ہے. تو جب یہ باڈی خراب، صرف باڈی خراب نہیں کرتا، آپ کے اعمال بھی خراب کر دیتا ہے. اصل میں مرض ہے کیا؟ مرض سب سے پہلے اندر جنم لیتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کی باڈی، آپ کا جسم اسے اگل دیتا ہے، اسے جنم دے دیتا ہے. جیسے آج سے 5000 سال قبل کرشنا نے، اور 4000 سال سے تھوڑا پہلے رام نے کہا تھا، کرشنا نے بھی کہا تھا، کرشنا نے کہا تھا کہ جان لو پاپ جو ہے پہلے تمہارے اندر جنم لیتا ہے، پھر تمہارا جو جسم ہے، ٹھیک ہے نا، تمہارا جو شریر ہے یہ اس پاپ کو جنم دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس پاپ کو جنم دیتا ہے. تو اگر تم کہتے ہو کہ میں پاپ لیس ہو جاؤں، اپنے باہر پر توجہ دیتے ہو، تو نہیں. اگر تم پاپ لیس ہونا چاہتے ہو، تم اگر پاپ مکت ہونا چاہتے ہو، تو جو تمہارا اندر ہے، اندر کو پاپ مکت کرو. اندر پاپ مکت کیسے ہوگا؟ اشنان کرنے سے، یعنی غسل کرنے سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو نہانا ہے، اگر تو یہ باہر سے، یعنی باہر سے نہانا اندر سے صاف کر دے تو بات ختم. ٹھیک ہے جی. اب آپ کو پتا چلے گا کون زان کی اتباع کرتے ہیں. جو ظاہر ہے اسی کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ ہے علم، دنیا کی کوئی طاقت اسے غلط ثابت کرے. بہرحال تو یہ وَإِن كُنتُم مرضى، مرض جو ہے وہ مرض ہے، ہر شخص اس کا جڑا ہے، مرض سے بھی اس کا جڑا ہے. مرض کون سا؟ ایک جسمانی مرض. تو ظاہر بات ہے جسمانی مرض لاحق ہوگا، آپ کے ہاتھ مفلوج ہوں گے، پاؤں مفلوج ہوں گے، ٹانگیں یا آنکھیں مفلوج، کان مفلوج ہوں گے، تو کیا آپ صحیح عمل کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. لہٰذا پہلے اپنے مرض سے نجات حاصل کرنی ہے، پہلے یہ کام کرنا ہے. اس وقت تک الصلاۃ کے قریب نہیں جانا جب تک یہ نہیں کر لیتے. پھر اس طرح مرض سے اس کا جوڑا دوسرا مرض کیا ہے؟ وہی جسے آپ روحانی مرض کہتے ہیں. روحانی مرض لگ جائے تو پھر بندے کا دنیا کا لالچ آ جاتا ہے، حسد، بغض، فراڈ، یہ سارا کچھ آ جاتا ہے. لالچ آ جاتا ہے، کمینگی آ جاتی ہے، دھوکہ پن آ جاتا ہے. تو ظاہر بات ہے جب آپ کے اندر یہ سارا کچھ ہوگا تو آپ صحیح کام کرو گے. آپ تو لالچ، جہاں آپ کو لالچ نظر آئے گا وہی کریں گے، اپنے لالچ کے مطابق کریں گے جہاں آپ کو اپنا فائدہ نظر آئے گا. آپ اپنے لیے کریں گے، دوسرے کے لیے نہیں کریں گے. نیچر، رب کیا، آپ کو رب سے کلام کریں، رب سے پوچھیں رب کیا کرے. کائنات میں سمجھیں ہر مخلوق دوسرے کے لیے زندہ ہے، اپنے لیے نہیں. دوسرے کے لیے زندہ ہے. اگر آپ کو مرض لاحق ہو جائے تو پھر آپ اپنی فکر کرتے ہیں، اپنے لیے زندہ رہتے ہیں، اپنے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب آپ مرض سے پاک ہوں گے، آپ کا غسل ہوگا، تو پھر آپ دوسروں کے لیے جیئیں گے، اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے، کائنات کے لیے جیئیں گے. ہاتھوں کا استعمال کائنات کے لیے کریں گے، آنکھوں کا استعمال کائنات کے لیے، کانوں کا، آنکھوں کا، دماغ کا، زبان کا، ٹانگوں کا، جو بھی دیا ہے اس کا استعمال اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے کریں گے، دوسرے آپ کے لیے کریں گے. ہو رہا؟ کلیئر نہیں ہو رہا؟ لیکن اگر آپ کے اندر مرض آ جائے گا تو ساری بات ہے، مرض کیسے کہ وہی بگاڑ پیدا ہو جانا. بگاڑ کیسے کہ جب آپ غیر متوازن رزق کھائیں گے تو آپ کا غیر متوازن باڈی بنے گی، اس سے یعنی کہ ظاہر بات ہے آپ کے اعمال بھی بگڑ جائیں گے، جسم بھی بگڑ جائے گا، دونوں چیزیں بگڑ گئی. ایک بندہ اگر جسمانی طور پر بیمار ہے، وہ پرفیکٹ نہیں ہے، تو اس کے عمل پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتے، جو جی چاہے کرے. ایک بندہ جو کہتا ہے میں بیمار ہوں، یہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اور وہ کہے میں رسول ہوں، اس سے بڑا قضا بھی کوئی نہیں ہے. اور جب تیری باڈی خراب ہے تو عمل کیسے صحیح کر سکتا ہے؟ عمل تو اسی باڈی نے کرنے ہیں نا. بڑی عجیب بات ہے بھائی. کوئی مثال لیں، ایک سلائی مشین کی مثال لیں. سلائی مشین اندر سے خراب ہو جائے تو کیا صحیح سلائی کرے گی؟ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. اگر جسم بگڑتا ہے تو صرف جسم نہیں بگڑتا، پہلے اعمال بگڑتے ہیں.
ٹھیک ہے جی. اب آگے بڑھیں تو یہ مرض دو طرح کا. اب دونوں طرح کا مرض چھٹکارا کیسے ملے گا, آرام کیسے آئے گا, پیوریفائی کیسے ہوگے, مرض سے نجات کیسے ملے گی؟ اندر والے مرض پہ فوکس کریں, بیرونی مرض پر فوکس نہ کریں. اگر بیرونی مرض پر فوکس کریں گے تو پھر ہلاکت کا سودا کریں گے. اندر والے مرض پر فوکس کریں. جب آپ اندر والے مرض پر فوکس کریں گے تو بیرونی مرض اسی سے جنم لے رہا ہے, یعنی پہلے جنم لیتا ہے آپ کے اندر مرض جنم لیتا ہے, پھر اسی سے آگے دوسرا مرض جنم لیتا ہے. یعنی کہ مرض سے اس کا ہر شے سے اس کا جوڑا ہے, ہر شے سے اس کا جوڑا ہے. تو مرض پہلے اندر جنم لیتا ہے, پھر اس مرض سے اس مرض کا جوڑا جنم لیتا ہے. تو اگر آپ جو اوپر والا مرض ہے اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے تو وہ تو پھر نیچے سے نکلتا رہے گا, وہ تو نہیں رکے گا. بھائی جڑ کاٹنی ہے اندر. اب اندر والا مرض کیسے ختم ہوگا؟ اس کے لیے آپ جانو آپ بنے کس سے ہو, کیسے بنے ہو. آپ کو پتا چلے آپ ایک کیمسٹری کا فارمولا ہو, زمین کے جو عناصر ہیں ان سے وجود میں آئے ہو, تو آپ اندر والا جو مرض ہے وہ تب ہی ختم ہوگا جب آپ اپنا رزق ٹھیک کر لو گے, اپنی باڈی کو بالکل ویسا بنا لو گے جیسا رب نے بنایا ہے. آپ کا رب کو نا نیچر, اپنے آپ کو نیچر کے آگے سرنڈر کر دو. جو نیچر رزق فراہم کرے, جب وہ رزق کھاؤ گے وہیں اسی آب و ہوا میں, انوائرمنٹ میں سانس لو گے, وہی کھاؤ گے, وہی پیو گے, وہی سنو گے, وہی دیکھو گے, وہی تمہارا جسم انرجی ابزارو کرے گا سورج وغیرہ سے, تو پھر تمہاری باڈی پیوریفائی ہو جائے گی, کوئی مرض نہیں رہے گا. تو جب تک تمہیں مرض ہے اصلاح کے قریب نہیں جانا. پھر آگے او علی سافرین, او کیا ہے, اور علا پر, سافر اگر تم سفروں پر, یہاں سفر سافرین ہے, جمع کا صیغہ ہے. پہلے تو ہر شخص اس کا جوڑا ہے, سفر ہے, سفر بھی ایک نہیں ہو سکتا, دو سفر. ایک سفر کون سا ہے؟ ایک سفر تو وہ ہے جیسے مثال کے طور پر آپ نے فزیکلی اس جسم کے ساتھ کہیں جانا ہے. یہ جو جسم کے ساتھ ادھر ادھر جانا ہے یہ تو ظاہری سفر ہے. سفر اس کا جوڑا دوسرا سفر کیا ہے, یا اور جو سفر ہیں وہ کون سے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ گندے ہیں, آپ نے صاف ہونا ہے. صاف ہونا کیا ہے؟ منزل آپ کی. تو جب تک آپ صاف ہو نہیں جاتے, یعنی منزل پر پہنچ نہیں جاتے, تو آپ سفر میں ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی مثال کو آپ نے کوئی شے بنانی ہے, جب تک وہ آپ شے بنا نہیں لیتے, آپ اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ کیا ہیں؟ آپ سفر میں ہیں. لہٰذا منزل آپ کی کیا ہے؟ منزل آپ کی ہے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا, اپنا غسل کرنا. منزل کیا ہے؟ غسل کرنا, اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا. تو پیوریفائی کرنے کے لیے آپ جب تک سفر میں ہیں آپ نے صلاۃ کے قریب نہیں جانا. جب تک آپ پیوریفائی ہو نہیں جاتے, آپ اپنی منزل جو غسل ہے اپنے آپ کو پیوریفائی کر نہیں لیتے, تب تک آپ نے الصلاۃ کے قریب نہیں جانا. یہ ہے سفر. سفر یہ نہیں جو مولوی نے بنا دیا آپ سفر ہے, یہ نماز جو ہے وہ یہ کر دو اور وہ کر, نہیں, بالکل نہیں. پہلے جان لے سفر ہے کیا. ٹھیک ہے نا, پھر آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ یہاں کس سفر کا ذکر کیا جا رہا ہے. پہلا. اب آگے بڑھے. او جا احد منکم من الغائط, یا پھر تم میں سے اگر کوئی بھی اگر آتا ہے من الغائط, یعنی ایسی جگہ سے آتا ہے, ایسے مقام سے آتا ہے کہ جہاں پر خبیث رزق موجود ہے, گندی جگہ سے آتا ہے, جہاں پر کھانے پینے کو خبیث تھا, تو جب وہ آیا ہے تو آتا ہی وہ الصلاۃ قائم کرنا نہ شروع کر دے, بلکہ پہلے کیا کرے, پہلے وہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرے. اپنے آپ کو پیوریفائی کرے. جب تک اپنے آپ کو پیوریفائی کر نہیں لیتا, تب تک کیا کرنا ہے, تب تک الصلاۃ کے قریب نہیں جانا. پھر اس کے علاوہ او لمستم النساء, یعنی اگر تم پیوریفائی نہیں ہوگے تو پھر تمہارے اندر جو ہے وہ جنسیت پرستی بھی ہوگی. تو اگر جب تک تمہارے اندر یعنی کہ یہ نساء جو عورتیں ہیں ان کو چھونے, ان کی طرف رغبت ہے تمہارے اندر, یہ کیفیت پائی جاتی ہے عورتوں کو چھونے کی رغبت, عورتوں کو چھونے کا جو جذبات پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, عورتوں کا لالچ تمہارے اندر ہے, عورت کا لالچ, تو تب تک بھی تم نے الصلاۃ کے قریب نہیں جانا. تو اب آگے بڑھنے سے پہلے پیچھے تھوڑا سا آپ کے اوپر واضح کر دیں کہ یہ سارا کیوں کہا گیا, اس کی وجہ کیا ہے. آپ کے اوپر پیچھے یہ بات کھول کر واضح کر دی گئی کہ الصلاۃ کیا ہے, یہ کھول کر واضح کر دی گئی. اب ذرا غور کریں, جب زمین میں کسی کو مکن دیا جاتا ہے, اقتدار و اختیار دیا جاتا ہے, تو کیوں دیا جاتا ہے؟ تاکہ الصلاۃ قائم کی جائے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر کسی ایسے شخص کو آپ یعنی عہدے پر بٹھا دیں گے, کوئی عہدہ دے دیں گے, کوئی ذمہ داری دے دیں گے, جس کے اندر کوئی لالچ ہے, جس کے اندر ابھی بھی عورتوں کا لالچ ہے, کوئی دنیاوی لالچ ہے, یہ یعنی کہ دنیاوی مال و متاع کا لالچ ہے, یہ ساری چیزیں ایسی کچھ بھی پایا جاتا ہے, تو کیا اس بندے کو عورت اس کی کمزوری نہیں ہے؟ دنیاوی مال و متاع اس کی کمزوری نہیں ہے؟
کیا جو الصلاۃ کا دشمن ہے، جو دشمن ہے معاشرے کے، کیا وہ اس کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ وہ اس کے سکینڈلز کریٹ کر کے اسے استعمال نہیں کریں گے؟ کیا وہ جو شخص ہے وہ اس لالچ کی وجہ سے، اپنے عہدے سے، اپنی ذمہ داری سے جو ہے وہ خیانت نہیں کرے گا اس میں، اس امانت میں؟ جی، انصاف کرے گا؟ کوئی بھی اسے، یعنی وہ پھر رشوت لے گا، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، الصلاۃ ضائع ہو جائے گی۔ وہ عورتوں کی طرف رغبت رکھے گا، اس کو عورتوں کا لالچ دیا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میک سینس کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ ہر چیز جڑ رہی ہے نہیں جڑ رہی؟ لمستم النساء کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم کو اگر عورتوں کو چھونے کی بیماری ہے، اگر پیچھے مرض آیا ہے، اگر تم میں سے کسی کو، اگر تمہیں عورتوں کو چھونے کا مرض لاحق ہے، عورتوں کی طرف رغبت رکھنے والے ہو، تو پھر پہلے اپنے آپ کو پیوریفائی کرو، تب تک الصلاۃ کے قریب نہیں جانا جب تک اپنے آپ کو پیوریفائی کر نہیں لیتے، اس بیماری سے نجات حاصل نہیں کر لیتے۔ اور جب طیب رزق آپ استعمال کر اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیتے ہیں تو جنسی خواہشات آپ کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر دنیا کا کوئی کسی قسم کا حسن جو ہے وہ آپ کے پسند انداز نہیں ہو پاتا۔ بہرحال آگے بڑھیں۔ فلم تجدوا مان پس لم نہیں تجدو تم پا رہے ہو، یعنی کہ غسل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کے لیے، اگر تم مان یعنی کہ یہ جو طیب رزق ہے یہ نہیں مل رہا، یہ پانی اس طرح نہیں مل رہا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فتیمموا، پس تیمموا، تا جو کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ یمموا، یم کوئی بچہ ہے، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، جب سیکھنا شروع کرتا ہے بولنا، اسے جب کھانا ہوتا ہے تو کھانے کو کیا کہتا ہے؟ یم نہیں کہتا، عربی پریکٹیکل کی زبان کو کہتے ہیں، پریکٹیکل کو کہتے ہیں۔ یم کسے کہتے ہیں؟ یم کہتے ہیں کھانے کو، جو چیز چبا کے کھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ چبا کے کھائی جانا۔ فاتیمموا، پس کیا کرنا ہے؟ پھر یم کرنا ہے، یعنی کھانا ہے، چبا کے کھانے والی شے، کیا؟ صعیدن طیبہ، صعیدن طیبہ۔ یہاں سے پھر یہ جو سعید کا ترجمہ مٹی لیتے ہیں، نہ مٹی نہیں، سعید کا ترجمہ مٹی کیسے ہوگا؟ سعید، آپ کو بار بار کہا، جب آپ الکتاب پڑھیں گے تو الکتاب میں مکمل تفصیلات موجود ہیں، ایک ایک بات کھول کر واضح کر دی گئی۔ بہرحال سعید جو ہے وہ کسے کہتے ہیں، یہاں پر تھوڑا سا آپ کے اوپر کھول کر واضح کر دیں۔ سعید جو ہے وہ یہ دو طرح سے بنتا ہے، ایک یعنی کہ سواد پلس عین یہ دال، یعنی سواد پلس عید، اور دوسرا سید پلس عید، ٹھیک ہے جی۔ سواد کسے کہتے ہیں؟ شے کا اپنے مقام پر آنا، عید جہاں پہلے تھے وہاں سے پھسل کے واپس آپ اسی مقام پر آ جائیں۔ تو سعید کے معنی کیا بنتے ہیں؟ سعید کے معنی بنتے ہیں وہ شے جو آپ کو واپس اپنے اصل مقام پر واپس لے آئے، جہاں سے آپ پھسل گئے۔ آپ کا اصل مقام کیا ہے؟ نیچر، فطرت۔ تو دیکھنا ہے کہ اگر تمہیں پانی میسر نہیں ہے، یعنی طیب اس طرح رزق میسر نہیں ہے، تو کیا ایسا رزق ہے کہ جو تمہیں واپس اس مقام پر لے آ سکتا ہے؟ پانی نہیں ہے، پانی یعنی نباتات نہیں ہے، ثمرات نہیں ہے، تو پھر پیچھے کیا بچتا ہے؟ پیچھے تو جاندار بچتے ہیں۔ جانداروں کو ایسے ہی کاٹ کے نہیں کھانا، کسی کو قتل نہیں کرنا، کسی جانور کو کاٹ نہیں کھانا۔ ایک صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ اگر پانی یعنی کہ ثمرات نہیں مل رہے، ثمرات نہیں مل رہے، ثمرات نہیں مل رہے، پیچھے پانی کہا، آگے یم کہا۔ پانی جب پیتے ہیں تو کیا یم کرتے ہیں یا چھڑ ہوتا ہے، گٹ گٹ ہوتا ہے؟ یم چبا کر کھانے کو، پانی کے لیے پینے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں یم کیوں آیا؟ یم وہی وہ پینے کی ضد ہے، شرب کی ضد ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ جن مثال کو آپ ثمرات کھا رہے ہوتے ہیں، وہ اصل میں وہ کھا نہیں ہوتے، وہ شرب ہوتا ہے، اس کو شرب کہا جاتا ہے۔ بہرحال کھانا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اسے تو یہاں یم جو ہے، یم کیا؟ یہ یعنی کہ جو گوشت وغیرہ ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو پھر یعنی کہ اگر پانی نہیں ملتا، یعنی ثمرات نہیں ملتا، تو پھر ظاہر بات اب کیا؟ اب بامر مجبوری ایسے جاندار جو ہیں ان کو کھایا جائے گا جو کہ طیب ہے، جن سے آپ پیوریفائی ہو سکتے ہیں، واپس اس مقام پر آ سکتے ہیں جو کہ آپ کا اصل مقام ہے، سواد بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کون سے؟ ان میں سے پھر سب سے پہلے جو ہے دیکھنا ہے کہ آپ سمندر کے قریب ہیں، پانی کے قریب ہیں، تو جو سمندر کا یعنی سمندر کی جاندار مخلوقات ہیں ان سے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری کی طرف دیکھا جائے گا،
یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ گوشت کھانے کی ضرورت، گوشت کھانے کی اجازت کئی صورت میں دی گئی، ایک صورت میں دی گئی ہے، اور مخصوص لوگوں کو، کن کو؟ جن کا مقصد ہے الصلاۃ قائم کرنا، اور الصلاۃ قائم کرنے کے لیے تزکیہ، یعنی کہ تزکیہ جسے کہ غسل کہتے ہیں، غسل شرط ہے، لازم ہے۔ غسل کرنے کے لیے اگر پانی موجود نہیں ہے، ماءً، ثمرات نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ثمرات اور سبزیاں نہیں ہیں، تو پھر ایسی صورت میں کسی جانور کی جان لے سکتے ہیں۔ وہ جان کیوں لے سکتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے لے سکتے ہیں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہاں آپ کے سامنے ایک مثال لگتے ہیں، مثال سے یہ چیز آپ کے اوپر کھول کر واضح کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا گھر ہے، گھر میں قیمتی سامان ہے، آپ کا گھر ہے، گھر میں قیمتی سامان ہے، گھر میں ڈاکو آ جاتے ہیں، چور آ جاتے ہیں، گھر میں ڈاکو آ جاتے ہیں، چور آ جاتے ہیں، اور آ کر سب کی جو ہے سب کو بندوق کی نوک پر رکھ لیتے ہیں، گن پوائنٹ پر سب کو رکھ لیتے ہیں۔ اب انہوں نے کرنا کیا ہے؟ اگر ان کو ڈاکوؤں کو آزاد چھوڑ دیا جائے، یعنی اگر کچھ نہ کیا گیا، بندوبست نہ کیا گیا، ان کا مقابلہ نہ کیا گیا، تو ڈاکو سب کو قتل کر دیں گے، ایک ایک کر کے سب کو مار دیں گے، ڈاکو ایک ایک کر کے سب کو مار دیں گے۔ ایسے میں آپ کے پاس صرف اور صرف ایک آپشن ہے۔ وہ آپشن کیا ہے؟ وہ آپشن یہ ہے کہ آپ میں سے کسی ایک کو پہلے قتل نہ کیا جائے، پہلے قتل نہ کیا جائے، یعنی تھوڑا سا وقت ہے، اس جیسے وقت گزرے گا ڈاکو صاحب کو قتل کر دیں گے، لیکن تب تک آپ کے پاس آپشن ہے کہ کوئی ایک بندہ، گھر کا کوئی ایک فرد جو ہے، یا دو فرد جو ہیں وہ، یا ایک فرد جو ہے وہ گن پوائنٹ سے پیچھے رہ سکتا ہے، یعنی وہ بچاؤ کا کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے۔ تو کیا وہ بچاؤ کے لیے آپ چاہیں گے، یعنی کس کو چاہیں گے؟ کون جو ہے وہ بچاؤ کے لیے ہونا چاہیے؟ کیا بچہ ہونا چاہیے، عورت ہونی چاہیے، یا گھر کا کوئی بڑا جو طاقتور مرد ہے وہ ہونا چاہیے، عقل مند وہ ہونا چاہیے؟ اگر ایسے میں، یعنی یہ آپ کو موقع ملا، یہ بچاؤ کا واحد موقع ہے، بچاؤ کا واحد، ایسے میں اگر آپ بچے کے اوپر ترس کھا کے بچے کہتے بیٹا جا تو بھاگ جا، جی، تو پھر آپ نے بچے کو بھگا تو دیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ ڈاکو چور جو ہے وہ سب کو قتل کر کے اس کے بعد بچے کے پیچھے بھاگے کہ بچہ کہاں جائے گا، پکڑا جائے گا، اس کو بھی مار دیں گے۔ عورت جو ہے، بیوی ہے، ماں ہے، اگر آپ اس کے اوپر ترس کھاتے ہیں، وہ اس کو چھوڑو، کہتے نہیں آپ بچو، میں جو ہے ان کے سامنے چلا جاتا ہوں، آپ چلے جاؤ یہاں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ سب مارے جائیں گے۔ لیکن اگر جو عقل مند ہے، باشعور ہے، جو سلجھا ہوا ہے، جو طاقتور ہے، اگر وہ کہتا ہے بھی بچوں کو، سب کو کہتا ہے بھائی تم ڈاکو کے سامنے جاؤ، میں گن پوائنٹ پر نہیں جاتا، میں پیچھے رہتا ہوں، تو ایسا کیا کرے گا؟ ایسا پھر اپنی عقل کا استعمال کر کے، اپنے اختیارات کا استعمال کر کے، طاقت کا استعمال کر کے، تو وہ ڈاکو کے ساتھ لڑ کے تو سب کو بچا لے گا، یا کم از کم کچھ نہ کچھ کو تو لازمی بچا لے گا، ٹھیک ہے نا؟ بالکل اسی طرح جب آسمان و زمین میں فساد کیا جا رہا ہے، یعنی کہ دیکھیں آسمان و زمین میں فساد کیا جا رہا ہے، ہر مخلوق کو اس کے مقام سے ہٹایا گیا، تباہیاں آ رہی ہیں، ایسے میں آپ کے اوپر واضح ہو گیا کہ بھائی بچنے کی یہ صورت ہے کہ آسمان و زمین کی اصلاح کر لیجیے، ورنہ پورا گھر جل کر راکھ ہو جائے، سارا آسمان و زمین تباہ ہو جائے، تمام مخلوقات ماری جائیں گی۔ اب اصلاح کرنے کے لیے آپ کے لیے لازم ہے وہی اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کے لیے، صلاۃ قائم کرنے کے لیے اب کسی نہ کسی کو قربانی دینے کی ضرورت ہے، یا تو سارے کے سارے مریں اسی فساد کی زد میں آ کر، یا پھر اس کی جو اصلاح کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اصلاح کریں، اور وہ اصلاح اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ کسی دوسرے کو ان کے لیے قربانی نہیں دینی پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر کیا کیا جائے گا؟ وہ یعنی کہ جیسے کہتے ہیں کہ چھوٹا نقصان کر کے بڑا نقصان سے بچ جانا، اس سے بڑی عقل مندی اور کوئی نہیں ہے۔ لہذا بجائے اس کے کہ آسمان و زمین اس طرح فساد ہوتا رہے، تباہیاں ہوتی عام کے تمام مخلوقات مر جائیں، قتل ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، بہتر یہ نہیں ہے کہ چند ایک مخلوقات جو ہیں، تھوڑی سی چند ایک مخلوق جو ہیں، ان کا قتل کر کے، یعنی ان کی قربانی دے کے، ان کو قربان کر کے تو آسمان و زمین کو بچا لیا جائے۔ لہذا الصلاۃ قائم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کے لیے، اگر پانی نہیں ہے، طیب رزق موجود نہیں ہے، ہاں جاندار ہیں ایسے، یا پرندے ہیں، یا اس طرح کی
طیب مخلوقات ہیں جاندار، تو صرف اس صورت میں ان کے قتل کی اجازت ہے، اس کے علاوہ ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے نا، اس صورت میں قتل کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ لہذا کن کو اجازت ہے؟ پہلی چیز مشرکین کو نہیں، انسانوں کو نہیں، صرف ان کو اس چیز کی اجازت ہے جن کا مقصد الصلاۃ قائم کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ المومنین ہوتے ہیں، اور المومنین کون ہے؟ اللہ خود ہے۔ تو آسمانوں زمین میں جو کچھ بھی ہے کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب ایک چیز اللہ کی ہے تو اللہ اسے استعمال کرے گا تو یہ جرم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے، تفصیلات کے ساتھ بات کریں گے، لیکن سیدھی سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے کہ اگر تھوڑا سا یعنی چھوٹی قربانی دے کر اگر بڑا فائدہ، بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے تو یہ عقل مندی ہوگی یا بیوقوفی ہوگی؟ اب اگر آپ وہ جو جاندار ہیں آپ کہیں جی ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، اب ان کو قتل نہیں کرتے، ان کی قربانی نہیں دیتے، بدلے میں آپ پیوریفائی نہیں ہوتے، تو آسمانوں میں فساد ہی ہوتا رہتا، تو نتیجہ کر ساری کی ساری مخلوقات ماری جائیں گی، سب ماری جائیں گی، زمین جہنم بن جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صورت ہے، کہا کہ اگر پانی نہیں مل رہا، ماءً مخصوص پانی، کون سا پانی ہے؟ ماءً کون سا پانی؟ یہ یعنی ماءً جو ہے وہ پیچھے سے پیچھے پانی کو لے کر جائے، آپ کو پتا چلے گا یہ زمین کے عناصر اور پانی کا جو مکسچر ہوتا ہے، یعنی جو نباتات ہوتی ہیں، جو ثمرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر نباتات اور ثمرات نہیں ملتے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کے لیے، اپنا باڈی کو پیوریفائی کرنے کے لیے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اس صورت میں تم نے یہ یم یعنی کہ جو جاندار ہیں ان کی جان لے سکتے ہو، وہ کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ مقصد یہ ہونا چاہیے، اور مقصد نہیں کوئی ہونا چاہیے، یہ ذہن میں رکھنا، یہ نہیں کہ لت لگ جائے گوشت جو ہے اس کو اپنے آپ کو عادی بنا لو، نہ بالکل نہیں، یوں ہے۔ پھر آگے جو ہے، آگے جو بہت حیران کن طور پر بہت بڑا راز کھول کر واضح کر دیا، کیا فم سہو، پس کیا ہے؟ کہا فا پس مس ہو رہے ہو، مس ہو رہا ہے، اثر انداز ہو رہا ہے، بی وجوہکم، اس کے ساتھ تمہارے، یعنی جو بھی تم کھاتے ہو، جو پیتے ہو، جو تمہارا رزق ہے، ٹھیک ہے نا، یا یہ تم اگر تم اپنا غسل کرتے ہو یا نہیں کرتے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے مس اثر انداز ہو رہا ہے، اثر انداز ہو کے بی وجوہ، تمہاری جو ڈائریکشنز ہیں یہ اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اگر تم اپنا تزکیہ کرتے ہو، اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہو، تمہاری جو ڈائریکشن ہے، سمت ہے، وہ اثر انداز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ خبیث کھاؤ گے تو آپ کی سوچوں کی ڈائریکشن غلط ہو جائے گی، سوچنے کی سمت بدل جائے گی، دیکھنے کی سمت بدل جائے گی، سننے کی سمت بدل جائے گی، آپ کی جو دلچسپیاں ہیں وہ بدل جائیں گی، آپ کے انٹرسٹ جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے، ان کی سمت بدل جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ طیب رزق کھائیں گے تو طیب رزق آپ کا جو چہرہ ہے، آپ کا ڈائریکشن ہے، آپ کا جو رخ ہے، آپ کو جو صلاحیتیں دی گئی ان صلاحیتوں کی ڈائریکشن ہے، اس ڈائریکشن کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے آپ کا رزق، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر آپ جو ہے وہ اگر آپ خبیث رزق کہتے ہیں تو یہ مس کرے گا، اور اگر طیب کھاتے ہیں تو پھر مس ہا ہوگا، یعنی آپ کی جو ڈائریکشن ہے جو اثر انداز ہوگا، جو رزق اثر انداز ہوگا تو پرفیکٹ کر دے گا، آپ کی ڈائریکشن کو سیدھا کر دے گا، آپ کی سوچنے کی صلاحیتیں پرفیکٹ، سوچنے کی صلاحیت پرفیکٹ، سوچیں پرفیکٹ، سننا پرفیکٹ، دیکھنا پرفیکٹ، سمجھنا پرفیکٹ، اعمال پرفیکٹ، سب آپ کی سمت جو ہے وہ قبلہ جو ہے آپ کا درست ہو جائے گا، یعنی کہ بی وجوہکم، وجہ چہرے کو کہتا ہے، چہرہ کسے کہتا ہے؟ ایک یہ ظاہری چہرہ ہے، یہ ظاہر ہے، ہر شخص کا جوڑا ہے، جوڑا کیا باطن کیا ہے؟ باطن کے بھائی آپ کے سوچوں کا رخ، اب چہرہ کیا ہے بھائی؟ چہرے پہ کیا ہے؟ ذرا دیکھو، دماغ ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے جی، ناک ہے، سر ہے، تو یہ کیا ہے؟ سننا، تو چہرہ کسے کہتے ہیں؟ رخ کسے؟ وجہ کسے؟ وجہ یہ نہیں کہتے صرف اس کو ظاہری ادھر ادھر موڑ لینا، نہیں، کانوں کا رخ کدھر ہونا چاہیے؟ سننے کی جو سمت ہے، دیکھنے کی سمت، ڈائریکشن، سننے کی ڈائریکشن، بولنے کی ڈائریکشن، سمجھنے کی ڈائریکشن، یہ جو بھی آپ کا رزق ہے وہ آپ کی یہ جو چہرہ ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وَأَيْدِيَكُمْ، اور جو تمہارے ایدی ہیں، ایدی یعنی جو تمہاری ایدی، ید کسے کہتا ہے؟ کرنے کی صلاحیت، آپ ید کہتے ہیں ہاتھوں کے، ہاتھ کیا ہیں بھائی؟ ہاتھوں سے کچھ کیا جاتا ہے، یہ صلاحیت جس میں پائی جائے گی اسے عربوں کی زبان میں ید کہا جائے گا، سمجھا رہے؟ جس میں بھی یہ صلاحیت پائی جائے گی، تو ظاہری طور پر یہ ید ٹول اصل کیا ہے؟ اس کا باطن کیا ہے؟ دوسرا پہلو جو ید کہتے ہیں کرنے کی صلاحیت، تو یہ جو تمہاری کرنے کی صلاحیت، جو تمہاری اعمال کرنے کی صلاحیت ہے، یہ جو تم آسمانوں میں ادھر ادھر کرتے ہو، جو بھی کرتے ہو، اعمال کرنے کی صلاحیت کے اوپر تمہارا رزق اثر انداز ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اگر تمہارے اندر عورتوں کا لالچ ہے تو تمہارے اعمال کے اوپر اثر انداز ہوگا یہ لالچ، اگر تمہارے اندر دنیاوی لالچ ہے تو یہ لالچ تمہارے اعمال کے اوپر اثر انداز ہوگا، تمہاری سمت تبدیل کر دے گا، تمہاری ڈائریکشن تبدیل کر دے گا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اس میں کچھ شک نہیں ہے،
اللہ تھا کیا؟ یعنی یہ تھا اللہ جو ایسا کر رہا ہے تو وہ اللہ تھا. اور پھر آگے کیا؟ کانا جو قدر میں کر دیا، قانون میں کر دیا. کیا قانون میں؟ جو ہو چکا کیا؟ عفواً غفورا. 100% جو ہے وہ عفو کیا جا رہا ہے، غفر کیا جا رہا ہے. عفو غفر کیسے کہتے ہیں؟ اس کو بورڈ کے اوپر آپ کو جو ہے سمجھا دیتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں. عفو و غفر، یہ ہے عفو، اور آگے آ جائے گا غفر. عفو جو ہے وہ بنا ہے این پلس فے واو فو، اور غفر جو ہے وہ غین پلس فیر فر. اچھا این کسے کہتے ہیں؟ این کی ضد ہے غین. این کسے کہتے ہیں؟ این رب خود اپنے آپ میں، اللہ خود اپنے آپ میں جو حق ہے اللہ، این. اور غین، غین کیا ہے؟ اللہ کی ضد انسان. این کیا ہے؟ طیب. غین کیا ہے؟ خبیث. تو فو کسے کہتے ہیں؟ فو یعنی جیسے غبارہ ہے نا، تو اس کے اندر آپ پھونک مار رہے ہیں، یعنی فو کہتے ہیں کسی شے کو اندر ڈالنا، ایک شے کو یا کسی کو کسی کے اندر ڈالنا، اسے کہتے ہیں فو. فو کہتے ہیں انسٹال کرنے کو، ٹھیک ہے نا، ڈالنے کو، ٹھیک ہے جی، انٹر کرنے کو. تو عفو کا مطلب کیا ہے؟ عفو کسے کہتے ہیں؟ عفو کہتے ہیں این کا فو ہونا. این فو ہو رہی ہے، این ڈال رہی ہے، این ڈالی. جب تم اپنے اندر این ڈال رہے ہو، این کیا ہے؟ طیب رزق، نیچر. جب تم طیب رزق جو ہے وہ اپنے اندر ڈالو گے، این ڈالو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تم پہلے غین تھے نا، خبیث تھے نا، تو غین کیا؟ غین فر ہو جی. فر کسے کہتے ہیں؟ فر کہتے ہیں پس، یعنی جسے کہتے ہیں رفو چکر ہو جانا، فر، ٹھیک ہے، بھاگ جانا، دفع ریڈ ہو جانا. تو جب این فو ہوگی، آپ میں این ڈلے گی، تو ایک وقت میں ایک ہی رہ سکتا ہے نا. این ڈلے گی تو غین بھاگ جائے گی، تو آپ کیا بن جائیں گے؟ اللہ بن جائیں گے. تو چیز یہ ہے کہ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، سب سے یہ سوال ہے، سب سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کہ یہ جو جسے وضو کہتے ہیں، جسے تیمم کہتے ہیں، یہ جو کچھ کرتے ہیں، یا جسے یہ غسل کہتے ہیں، یہ جو کچھ کرتے ہیں، کیا یہ کرنے سے عین آپ کے اندر آ جاتی ہے، آپ عین بن جاتے ہیں اور غین نکل جاتی ہے؟ آپ انسان نہیں رہتے اور اللہ بن جاتے ہیں؟ اگر تو ایسا ہوتا ہے تو یہی جو ہے وہ اس آیت میں کہا گیا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس آیت میں ایسا کچھ کہا ہی نہیں گیا جو کہ گڑھ لیا گیا. حقیقت اب آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی گئی، ٹھیک ہے نا. آپ کا رزق جو آپ کھاؤ گے، جو آپ کا رزق ہوگا وہی آپ بنو گے. یہ وہ وجہ ہے کہ ہر رسول آ کر سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ ہر رسول آ کر سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کر کے تو وہ تزکیہ کرتا ہے. سب سے پہلا کام رسول یہ کرتا ہے کہ وہ تزکیہ کرتا ہے، لوگوں کو پیوریفائی کرتا ہے. یہ رسول کی پہچان ہے. یہی آپ گیتا اٹھا کر دیکھیں، کرشن نے کیا کہا تھا؟ گیتا اٹھا کر دیکھیں، یا باقی جو لٹریچر ہے ہندو کا، اس میں دیکھیں تو کیا کہا گیا کہ جو کالکی اوتار آئے گا، کالکی اوتار کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ لوگوں کو، وہ انسانوں کو پیوریفائی کرے گا. ٹھیک ہے جی، یہ تو رسول کی پہچان ہے. یہی قرآن میں لکھا ہوا ہے. رسول جب آتا ہے، رسول کیا کرتا ہے؟ رسول آ کر سب سے پہلا کام کرتا ہے آیات کی تلاوت کرتا ہے اور لوگوں کو پیوریفائی کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے. کیوں بھائی؟ جو آپ کھاؤ گے آپ وہی بنو گے. کیونکہ آپ کی جو اعمال، آپ کا دیکھنا کیا ہے، سننا کیا ہے، سوچنا کیا ہے، سمجھنا کیا ہے، عمل کرنا کیا ہے. اور بھائی یہ اعمال آپ کے اندر جنم لیتے ہیں. کیسے جنم لیتے ہیں؟ یہ کیمیکل ری ایکشن ہے. اگر کیمیکل متوازن ہوں گے تو آپ کے سوچیں متوازن، آپ کا دیکھنا متوازن، آپ کی فکر متوازن، سب کچھ متوازن ہوگا، اعمال متوازن ہوں گے. یہ اعمال جو ہیں پہلے آپ کے اندر جنم لیتے ہیں، پھر آپ کا جسم انہیں اگل دیتا ہے، آپ کا جسم انہیں جنم دے دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے کہ آپ کا جسم اعمال کو ظاہر کرے، برے اعمال کو، آپ اپنے اندر اعمال ٹھیک کریں، آپ اپنے اندر کو ٹھیک کریں، اپنا اندر پیوریفائی کریں. اب بتائیں، یہاں پر کوئی غسل جو ان کا نہانا ہے وہ نہانا ثابت ہوتا ہے کیا؟ اس نہانے سے آپ اندر سے پیوریفائی ہو جائیں گے، آپ پاپ لیس ہو جائیں گے، سن لیس ہو جائیں گے، پاپ مکت ہو جائیں گے، آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے؟ بتائیں ذرا جی. لیکن جیسے احمد عیسیٰ کہہ رہا ہے، اس طرح بندہ پاک مکت ہوتا یا نہیں ہوتا؟ سوچیں، فکریں، اعمال سب کچھ پاک ہو جاتا یا نہیں ہو جاتا؟ ٹھیک ہے نا. آگے بڑھیں، اگلی آیت جو ہے سورہ المائدہ کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ہماری دعوت کو مان رہے ہو، ہماری بات کو مان رہے ہو. کون ہے؟ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب بھی تم جو ہے وہ الصلاۃ کی طرف جو ہے وہ قائم ہوتے ہو، یعنی تم ادھر اپنا رخ کرتے ہو، ڈائریکشن کرتے ہو، صلاۃ قائم کرنے کی طرف بڑھتے ہو، تو دیکھو فاغسلوا، پس کیا غسل کر رہے ہو؟
غسل کر رہے ہو، اپنے آپ کو پیوریفائی کر رہے ہو. وجوہکم جو تمہارے جو وجہ ہیں جو تمہاری ڈائریکشن یا تمہاری سمت اس کا غسل کر رہے ہو. تمہاری جو ڈائریکشن ہے اس کے اندر سے ملاوٹ نکال کے اسے پاک کر رہے ہو، اس کو بالکل یک طرفہ کر رہے ہو. جیسے کہا فاقم وجہک للدین حنیفا، پس کیا کرنا ہے؟ قیم قائم ہونا ہے. کس کے لیے؟ للدین، دین کے لیے. کیسے؟ حنیفا، ہر طرف سے کٹ کر بالکل یکس ہو گئے. فاقم وجہک للدین حنیفا. تو آپ نے جو آپ کا وجہ ہے پہلے اس کا غسل کرنا ہے. وجہ کیا؟ آپ کی ڈائریکشن، سمت، آپ کا چہرہ. کون سا چہرہ؟ آپ کے سوچنے کی سمت. سوچوں میں انتشار نہیں ہونا چاہیے، فکروں میں انتشار نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے اندر انتشار نہیں ہونا چاہیے، آپ کے اعمال میں انتشار نہیں ہونا چاہیے. الجھن جسے آپ کہتے ہیں، الجھنوں کا شعار ہے بھائی، سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا کیا نہیں کرنا. کوئی جو اطمینان کی ضد ہے، ٹھیک ہے نا؟ اطمینان کسے کہتے ہیں؟ بالکل پرسکون ہو جانا، ایسے یک طرفہ ہو جانا، الجھنے گتھیاں سلجھ جانا. ٹھیک ہے نا؟ جب ڈور الجھی ہوئی ہوتی ہے تو پتہ نہیں چلتا بھائی اس کا سرا کدھر ہے. کبھی نہ بھائی ادھر سرا ہے، ادھر سرا ہے، ادھر سرا، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہر طرف سرا نظر آ رہا. یہ اسے کہتے ہیں الجھاؤ. اور اطمینان جب ڈور بالکل سیدھی ہو جاتی ہے، پتہ چل بھائی یہ ہے سرا. تو سرا کتنے طرف ہوتا ہے؟ ایک طرف نہیں ہوتا. تو یہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا. یہاں کیا اور ایدیکم جو تمہارے ید ہیں، تمہاری جو کرنے کی صلاحیت ہے اس کا غسل کر رہے ہو. اگر غسل نہیں کرتے تو جان لو. مسئلہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تم نے الی المرافق، جو تمہاری کرنے کی صلاحیت ہے، الی المرافق، جہاں تک تمہاری عمل کرنے کی صلاحیت ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں جہاں تک تمہاری پہنچ ہے. تو کیا ہو رہا ہے؟ فامسحوا، اور تم کیا ہو رہا ہے؟ مس کر رہے ہو. یا تو مس ہوگا یا مسح ہو. یعنی کہ اگر تم غسل کر لیتے ہو، اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیتے، تو تم جو بھی عمل کرتے ہو جان لو جو تم عمل کرتے ہو اس کے بہت دورس اثرات ہوتے ہیں. اس کے اثرات بہت دور تک تمہارا عمل، جب بھی تم کوئی بھی عمل کرتے ہو تمہارے ہاتھوں سے، جو تمہارے ہاتھ ہیں کچھ بھی کرتے ہیں، تو یہ بہت دور تک ان کا عمل جو ہے کنیکٹ ہوتا آگے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ الی المرافق، مرافق کسے کہتے ہیں؟ میم موجودگی کا اظہار ہے. موجود کیا؟ جو تم نے عمل کیا ہے، جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کچھ بھی کیا ہے، جو تمہارے ید نے کیا ہے. رے چلنے کو، آگے الف، وہ جتنا بھی آگے جا رہے ہیں، اور فے پاس کاف، وہ اثر انداز ہو رہا ہے. تو کہا تم جو بھی عمل کرتے ہو جان لو جو بھی عمل کرتے ہو اس کے بہت دور تک اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس لیے اس وقت تک کوئی بھی عمل نہیں کرنا جب تک کہ تم اپنا غسل نہیں کر لیتے، اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کر لیتے، اطمینان حاصل نہیں کر لیتے. بغیر اطمینان حاصل کیے اگر کوئی بھی عمل کرو گے تو جان لو اس کائنات کا معاملہ یہ ہے، اس وجود کا معاملہ یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک تتلی اگر پنکھ جو ہے وہ ہلاتی ہے، تو ایک تتلی کا جو پنکھ ہلنا ہے اس سے کائنات میں، آسمان میں طوفان آ سکتا ہے، سونامی آ سکتا ہے، تباہیاں آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور ہو سکتا ہے تم ایک عمل کو سمجھ رہے ہو کہ بہت بڑا عمل ہے، ہو سکتا ہے اس کے کرنے سے کچھ بھی نہ ہو جائے. تم سمجھ رہے ہو کہ یہ عمل تو بہت چھوٹا ہے، معمولی ہے، لیکن المیزان میں جو آسمان و زمین توازن ہے اس میں وہ عمل انتہائی ہیوی ہو. ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اپنے آپ کو مکمل پیوریفائی کر لو. یہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یعنی کہ جہاں تک بھی تم عمل کر رہے ہو، یعنی غور کرو جو بھی تم عمل کر رہے ہو تمہارے عمل کا کہاں تک اثر ہوتا ہے. تو کیا وہاں تک پیوریفائی ہے؟ وہاں تک کوئی خرابی تو نہیں ہو رہی؟ اگر خرابی ہو رہی ہے تو باز آ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا غسل کرو، اپنی ڈائریکشن سیدھی کرو. سمجھ آ رہے نہیں آ رہے؟ پھر اس طرح بھی رؤوسکم اور روسی ٹاپ، اونچائی. ذرا سوچو تمہاری سوچیں کہاں تک جاتی ہیں. تو سر بھائی جہاں تک سوچے جائیں گے وہاں تک پھر تو عمل کرنے کا سوچو گے. تو جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں تو وہ نہ صرف ظاہری طور پر وہ بہت دور تک اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، بلکہ وہ آگے وقت میں بھی بہت آگے جاتا ہے، اوپر کو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز ہے. پھر آگے وارجلکم الی الکعبین، اور پھر یعنی کہ یہ مثال آپ جو جیسے آپ چلتے ہو تو کہاں تک آپ چل کے جا رہے ہو.
تو مطلب یہ ہے کہ جہاں تک بھی تم عمل کر رہے ہو، جہاں تک بھی تم آسمان و زمین کے اوپر اثرات مرتب کر رہے ہو، جہاں تک بھی تم کوئی اعمال کر رہے ہو، جہاں تک جا رہے ہو غسل کر لو، ورنہ جہاں تک تم عمل کرو گے فساد ہی کرو گے، تمہارے عمل کا جہاں تک اثر جائے گا تباہی مچے گی. یہ کہا جا رہا ہے نا آیات میں. آگے بڑھیں. وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، اور اگر تم امپیوریفائی ہو یعنی پیوریفائی نہیں ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَاتَّطَہَّرُوا، تو پس کیا کرنا ہے؟ پس سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے. پہلے تمہیں بتایا کہ جان لو اگر تم بغیر غسل کیے، اپنے آپ کو پاک کیے بغیر، طاہر کیے بغیر کوئی بھی عمل کرتے ہو تو وہ عمل جہاں یعنی کہ وہ عمل جس مخلوق کے ساتھ وہ اس کا تعلق جڑتا جائے گا وہ اس پر اثرات مرتب کرے گا. پھر وہاں تک نہیں، آگے فیوچر میں وہ آگے جہاں تک اوپر جائے گا اس کے اثرات اتنے ہی اوپر تک جائیں گے. مثال کے طور پر آپ ایک درخت لگاتے ہیں، اس درخت کا پھل جو بھی کھائے گا اس کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے. ایک بندہ ہے، آپ نے درخت لگایا، اس نے پھل دیا، وہ بندہ پھل کھاتا ہے، پھل کھا کے زندہ رہتا ہے، وہ درخت آپ نہ لگاتے، وہ بھوکا مر جاتا ہے. اب آپ کے درخت لگانے کے بعد اس نے پھل کھایا، زندہ رہا، زندہ رہ کے عمل کرے گا، اس کے اعمال آگے اور مخلوقات کے ساتھ اس طرح تعلق بڑھتا غور کریں کہاں تک جاتا ہے. آسمان و زمین میں ہر مخلوق دوسرے ساتھ کنیکٹڈ ہے، لہٰذا جو بھی تم عمل کرتے ہو تو آگے جہاں تک اس کا وہ جڑتا چلا جاتا ہے. تو ویسے ہی اگر تم صحیح پرفیکٹ عمل کرو گے تو اصلاح ہوگی، فائدہ ہوگا ہر مخلوق کا. اگر تم جو ہے وہ خراب عمل کرو گے یعنی کہ تو اس کا نتیجہ کہنے کہ اس نتیجہ جہاں تک وہ تعلق اس کا قائم ہوگا مرافق، تو یعنی کہ وہ تباہیاں مچائے گا، خرابیاں کرے گا، فساد کرے گا. پھر صرف اتنا ہی نہیں، آگے وقت کی پٹ بہت اوپر تک جاتا ہے، بہت اوپر تک جاتا ہے. یہ تمہارا جو بھی عمل ہوتا ہے بہت اوپر تک جاتا ہے، آگے تک جاتا ہے، فیوچر میں آگے بہت آگے تک جاتا ہے، اوپر تک جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، بہت اوپر تک جاتا ہے وقت میں اوپر تک. اور جہاں تک بھی تم جاتے ہو، جہاں تک تم جا کے پنگے لے رہے ہو، چھیڑ چھاڑ کر، جہاں تک بھی تم اعمال کر رہے ہو اثرات مرتب ہوتے ہیں، جان لو. ٹھیک ہے نا. لہذا اگر تم جنب ہو یعنی تم امپیوریفائی ہو، دیکھیں نا جنب یہاں جنب کی ضد طاہر آیا. طاہر کسے کہتے ہیں؟ طاہر کہتے ہیں پیوریفائی ہونے کو، پیور کو. اور جنب جب طاہر کی ضد ہے تو طاہرہ کسے کہتے ہیں؟ طاہرہ کہتے ہیں پاک کو، صاف کو، پیور کو. تو جنب کہتے ہیں جس میں ملاوٹ ہو، جو امپیور ہو. جی تو یہ اگر تم امپیور ہو تو کیا کرنا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو طاہر کرنا. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ عَلَىٰ سَفَرٍ وَجَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یہ وہی چیزیں ساری آ گئی. اور اس کے آخر میں کیا کہا؟ اس میں بھی یعنی وہی کہا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ مَا، یعنی کہ کہا کہ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے تمہارے جو وجہ ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اثر انداز، یعنی یہ تمہارا یعنی کہ اگر تم اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہو تو تب بھی یہ تمہارے جو یعنی کہ تمہارے جو چہرے ہیں، ڈائریکشن ہیں، تمہارے جو کرنے کی صلاحیت، ان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اور اگر نہیں کرتے تب بھی یعنی کہ اثر ہوتا ہے، اس سے آسمان و زمین پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. اب اگر تم اپنے آپ کو پیوریفائی کرو گے تو ظاہری بات ہے پھر صالح اعمال کرو گے، آسمان و زمین میں اصلاح ہوگی. اور اگر تم امپیور ہو اور جو بھی عمل کرو گے تو پھر آسمان و زمین میں فساد ہوگا، تباہیاں آئیں گی. اب آگے کیا؟ یہ جو تمہیں کہا گیا ہے، کیوں کہا گیا ہے؟ ما یرید، نہیں چاہ رہا اللہ ہے، لیجعل علیکم من حرج، تو تمہارے پر کسی قسم کی کوئی حرج نہیں کرنا چاہتا. حرج کسے کہتے ہیں؟ کسی کو جناب بلا وجہ کوئی کام کہہ دیا، جس سختی چاہتا ہے یا پریشانی چاہتا ہے یا آپ کو کچھ تکلیف دینا چاہتا ہے، نہیں. حرج کہتے ہیں؟ حرج کہتے ہیں جناب فضول، یعنی بلا وجہ یہ کام کہہ دیا جس کے کرنے سے ایسی مجھے جناب ایسے جان بوجھ کے مجھے تکلیف دی ہوئی، ایسے جان بوجھ کے میرے اوپر بوجھ ڈالا ہوا نا. ہاں اللہ یہ پتہ ہے ہمیں یہ کام کرنے سے تمہیں سختی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یہ سختی بلا وجہ ہم تمہیں نہیں دے رہے. ہمارا مقصد تمہیں سختی دینا نہیں ہے. اگر تمہیں یہ کرنے سے سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اذیت کا یا تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہیں تکلیف دی جائے، اذیت دی جائے، سختی دی جائے، نہیں. مقصد یہ ہے وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَّهِّرَكُمْ، جو ہے ہماری چاہت یہ ہے کہ تمہیں پاک کیا جائے، تمہیں پاک کرنے کے لیے، تمہیں پیوریفائی کرنے کے لیے. کیونکہ جب تک تم پیوریفائی نہیں ہوگے تب تک تم وہ عمل نہیں کرو گے جو عمل کرنے چاہیے. اور جب تم وہ عمل نہیں کرو گے تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، ذلت کا شکار ہو جاؤ گے. ہم نہیں چاہتے کہ تم ذلت کا شکار ہو، ہم چاہتے ہیں تمہیں دنیا میں عزت ملے. اور عزت کس صورت میں ملے گی؟ اسی صورت میں جب تم اپنے آپ کو پیوریفائی کرو گے. جب تم اپنے آپ کو پیوریفائی کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟
ہم چاہتے یہ ہیں وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے ہم یعنی اس لیے ہم ایسا چاہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر اپنی نعمت جو ہے وہ پوری کرے، اور یہ ہے کہ تم کیا کرو، اس کے اوپر ہم نے شکر کرنا رکھ دیا۔ نعمت کون سی؟ یعنی جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں، جب تم یہ کرو گے تو تمہیں ہم دنیا میں عزت دیں گے، تمہیں ہم دنیا میں عزت دیں گے، بلند مقام دیں گے۔ اگر تم یہ کرتے ہو تو پھر کیا ہوگا، تم شکر کر پاؤ گے، کیونکہ دنیا میں عزت بلند مقام کیسے ملے گا؟ وہ تو ملے گا تب جب تم ہر شے کا جو تمہیں صلاحیتیں دی گئی ان کا اسی مقصد کے استعمال کرو گے جس مقصد کے لیے دی گئی، اور ان صلاحیتوں کا اب تم اس وقت تک اس مقصد کے لیے استعمال کر ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یوں شکر کسے شکر کفر کے ضد، کفر کسے کہتے ہیں؟ جو بھی آپ کو دیا گیا اس کا اسی مقصد کے لیے استعمال کرنے سے انکار کر دینا، یا جو بھی آپ کو کہا جا رہا ہے وہ ماننے سے انکار کر دینا۔ اور شکر کہتے ہیں جو بھی آپ کو دیا گیا، جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ ماننا، وہی کرنا، اس کا اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا۔ لہٰذا آپ شکر کر ہی تب سکتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اور یہی چیز جو ہے اگر آپ آگے بڑھیں تو ایک اور پہلو سے بھی جو ہے نا وہ آگے قرآن میں جو ہے واضح کر دی۔ مثال کے طور پر اس قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا کہ جو رسول ہیں، ہم رسولوں کو کیا کہا؟ رسولوں کو ہم نے کہا کہ جناب جو طیب رزق ہے اس سے کہو، تم طیب رزق کھاؤ گے، طیب رزق استعمال کرو گے تب ہی تم صالح عمل کر پاؤ گے۔ رسول بھی اس وقت تک صالح عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ طیب رزق نہیں کھاتا، طیب رزق استعمال نہیں کرتا۔ طیب کھاؤ گے آپ طیب بنو گے، خبیث کھاؤ گے خبیث بنو گے۔ طیب کیا ہے؟ طیب 100% نیچرل نیچر کا وجود میں لایا ہو، جس میں انسان کی کسی قسم کی مداخلت نہیں ہے، اور پھر اس کے استعمال کرنے سے کسی قسم کا کوئی آپ کو نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور خبیث مین میڈ، انسان کا ملاوٹ شدہ۔ ٹھیک ہے جی؟ تو آج ہر طرف دنیا میں خبیث رزق جو ہے وہ اس سے بری پڑی ہے۔ بہرحال اب یہ دیکھیں، اب آپ کے اوپر جو ہے یہ آیات جو ہیں یہ کھول کر واضح کیں، اور ہم نے کوشش کی زیادہ ڈیٹیل میں زیادہ گہرائی میں نہ جایا جائے، لیکن اس کے باوجود ہم نے جو ہے وہ بالکل کھول کر حق کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس کی موجودگی میں، اب جب حق آپ کے اوپر کھول کر واضح کر دیا، اب میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ کیا ان آیات میں نمازوں کا، وضو کا ذکر ہے؟ بالکل نہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت اب ان آیات سے اپنے وضو ثابت کر دے، جو کچھ یہ بنائے ہوئے ہیں وہ ثابت کر دے، احمدی صاحب اپنی گردن کٹوا دے گا۔ جو سزا کہیں گے احمدی صاحب بھگتنے کو تیار ہے، جو انعام کہیں گے احمدی صاحب دینے کو تیار ہے۔ آج میدان میں یوں آج حق کھول کھول کر واضح کر دیا گیا۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ آیات آج سے پہلے واضح ہونا ہی نہیں تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو نمازیں ہیں یہ محمد سے پہلے کی چلی آ رہی ہیں، یہ وضو، یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ محمد سے پہلے کا چلا آ رہا ہے۔ اس وقت محمد نے کہا تھا یہ الصلاۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تمہارے آباء و اجداد نہیں ماننے تھے، وہ تو بعد میں سرنڈر کیا تھا۔ اسی قرآن میں ہے، ایمان تو یہ لائے نہیں، یہ کہتے ہیں ہم ایمان لیں، ایمان تو لائے نہیں، اسلام لائے نہیں، یعنی انہوں نے سرنڈر کیا ہے موت کے خوف سے۔ ٹھیک ہے نا؟ مانے تھے نہیں، وہی کرتے آئے جو نسل چلتا رہا تھا۔ بلکہ اس کے اوپر ایک اور پہلو سے الگ سے بات کریں گے اپنے وقت پر آگے چل کے۔ تو چیزیں چلتے آئے، اور انہوں نے جو ان کو آباء و اجداد سے منتقل ہوا، انہوں نے الٹا اس کو اس قرآن سے منسوخ کر قرآن کے اوپر تھوپ دیا۔ حالانکہ یہ آیات آج کا ذکر ہے، آج احمد عیسیٰ کی تاریخ ہے، یہ ساری آج احمد عیسیٰ کی دعوت ہے۔ ٹھیک ہے؟ بار بار آپ کو کہا کہ جب آپ یہ اہل کتاب جو ہے اسے ڈاؤن لوڈ کریں گے، حاصل کریں گے، اسے شروع سے لے کر آخر تک ترتیب سے تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، تو آپ کے اوپر ایک ایک بات کھل کر واضح ہو جائے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتی۔ پھر اس کے علاوہ احمد عیسیٰ چیلنج کے ساتھ یہ کہتا ہے، چیلنج کے ساتھ، جس کو بھی یہ یقین ہے کہ بھائی نماز ہی الصلاۃ ہے، ٹھیک ہے، جو 5 وقت کا نمازی ہے، بچپن سے نمازی ہے، جس نے آج زندگی میں آج تک نماز نہیں چھوڑی، میں اسے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں وہ ایک بار غیر جانبدار ہو کے یہ جو الکتاب ہے اس میں الصلاۃ کا چیپٹر پڑھ لے شروع سے لے کر آخر تک، اس کے بعد اگر اس کی نمازیں رہ گئیں، اگر وہ نماز پڑھ گیا، احمد عیسیٰ کی گردن کاٹ دیجیے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ نمازیں نہیں پڑھ پائے گا، چاہ کر بھی نہیں پڑھ پائے گا، نمازیں چاہ کر بھی نہیں پڑھ پائے گا، کیوں؟ اس کے اوپر نمازوں کا دجلہ عظیم چاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ ہے الکتاب میں، یہ احمد عیسیٰ کی دعوت، یہ احمد عیسیٰ جو آپ کو نصیحت کر رہا ہے، جو آپ کے اوپر حق کھول کر واضح کر رہا ہے۔ بہرحال اب اس پہلو سے بھی آپ کے اوپر حق کھل کر واضح کر دیا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہاں سے نمازیں ثابت ہوتی ہیں، وضو ثابت ہوتے ہیں؟ وہ بھائی سیدھی سی بات ہے، دیکھیں آپ کو پیوریفائی کرنا ہے، آپ کو پاک کرنا ہے،
تو پاک کیسے ہوتا ہے بندہ؟ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے۔ محمد نے کہا جو ہے وہ نجس ہوتا ہے، خبیث ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے۔ کون؟ مشرک۔ مشرک آپ کنہیں کہتے ہیں؟ کیا مشرک جو ہے وہ نہاتے نہیں ہیں؟ وہ صابن شیمپو استعمال نہیں کرتے؟ وہ اپنے کو رگڑتے نہیں ہیں، کوچتے نہیں ہیں؟ بڑی عجیب بات ہے۔ آپ نہاؤ، آپ نہانے سے پاک ہو جاتے ہو، مشرک جو ہے وہ نہانے سے پاک نہیں ہوتا۔ اگر پانی اپنے اوپر انڈیل کر ڈال کر اپنے آپ کو کوچنا، صابن سے رگڑنا یہ پاک ہونا ہے، تو وہ تو پھر مشرک کو بھی پاک ہو جانا چاہیے، کیونکہ جو میل کچیل، جو گندگی آپ کے جسم سے اترتی ہے وہ تو اس کے جسم سے بھی اتر جاتی ہے پانی سے، صابن سے۔ وہ پاک کیوں نہیں ہوتا؟ وہ نہانے کے باوجود خبیث کیوں رہتا ہے، پلید کیوں رہتا ہے، نجس کیوں رہتا ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ تم لوگ خود بھی مشرک ہو اور حقیقت تو یہی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ نہانا، غسل اندر سے ہوتا ہے، باہر سے نہیں ہوتا۔ اندر سے غسل ہوتا ہے، پیوریفائی آپ اندر سے ہوتے ہو، باہر سے نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ کا جسم، آپ کی باڈی کیمیکل فارمولا ہے، کیمسٹری کا فارمولا ہے۔ اس میں فزکس ہے، اس میں کیمسٹری ہے، اس میں میتھمیٹکس ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ جو کھاؤ گے وہی بنو گے۔ اگر آپ کا جسم جن عناصر سے بنا وہ عناصر متوازن ہیں تو آپ کا جسم بھی متوازن ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی اس میں خرابی نہیں ہوگی، آپ کی سوچیں، فکریں، سب کچھ پرفیکٹ ہوگا، آپ کے اعمال پرفیکٹ ہوں گے، آپ بلا وجہ غصہ نہیں کریں گے، کوئی لالچ، بغض، حسد نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کا رزق جو ہے وہ خبیث ہے تو پھر آپ اسی کے مطابق جو ہے وہ بن جائیں گے، یعنی کہ آپ کا رزق جن عناصر سے وجود میں ہے وہ غیر متوازن ہے، تو غیر متوازن عناصر سے آپ کے جسم کے اندر جو دو طرح کی انرجی ہے، گرم اور ٹھنڈی، غیر متوازن وجود میں آئے گی، تو وہ جو غیر متوازن انرجی جو آپس میں اختلاط ہوگا تو ان کا جو ری ایکشن ہوگا وہ بھی غیر متوازن ہوگا۔ آپ کی سوچیں غیر متوازن، آپ کی فکریں، سمجھیں، آپ کا سننا، دیکھنا، بولنا، چلنا، ہاتھوں، یعنی آپ کی باڈی جب غیر متوازن ہو جائے گی تو یہ جو بھی کرے گی، جس کا بھی اظہار کرے گی عمل کی صورت میں، وہ غیر متوازن ہی کرے گی، فساد ہی کرے گی، اصلاح نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے؟ یہ ہے حق۔ اور یہ جو آپ کے معاشرے کے اندر میں جو عدم برداشت پائی جاتی ہے، یہ عدم برداشت یورپ میں اتنی کی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رزق ہے اصل وجہ، رزق ہے اصل وجہ۔ تمہارا جو رزق ہے وہ یورپ کی نسبت انتہائی گندا ہے، انتہائی خبیث ہے۔ تمہارا رزق جو ہے وہ تو ہے ہی گرم انرجی ساری کی ساری۔ یورپ میں پھر بھی سبزیاں اور فروٹ جو ہے یہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ یورپ میں گوشت اتنا استعمال نہیں ہوتا، بے شک ہوتا ہے، اتنا استعمال نہیں ہوتا، پہلی بات۔ دوسری بات، یورپ میں سالاد، سبزیاں، فروٹ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یورپ میں دالیں، چنے، یہ چیزیں انتہائی کم نہ ہونے کے برابر استعمال ہوتی ہیں۔ اور تمہارے ہاں دالیں چنے کیا ہیں؟ آگ ہے، آگ، جن چھپا ہوا ہے اس میں، ابلیس۔ اور پھر ساتھ گندم، دالیں، چنے، گندم، چاول، پھر سونے پہ سہاگا، کتے، سور، گدے کاٹ کاٹ کے کھائی جا رہے ہیں۔ گوشت اور مرغی جو خبیث وہ دیکھیں، سبزیوں کا پتہ ہی نہیں، فروٹس کا پتہ ہی نہیں۔ وہ جو فروٹس ہیں ان کے اندر بھی زہر ڈالا ہوا ہے، ان کو بھی کیمیکل لگا لگا کے زہر بنایا ہوا، آگ بنایا ہوا ہے۔ اچھا، تمہارے جو لوگ تمہارے اندر جو امیر لوگ ہیں ان کے اندر اتنا غصہ اس یہ چیزیں کیوں نہیں؟ جو باقیوں عدم برداشت باقی میں زیادہ، امیر گھرانوں کے جو بچے ہیں ان کے اندر اتنی عدم برداشت کیوں نہیں ہے؟ وہ ٹھنڈے مزاج کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان گھروں میں سبزیاں اور فروٹ زیادہ کھایا جاتا ہے۔ اور تم جو مرغی کھا رہا ہے، وہ خبیث گند کھا رہا ہے، وہ وہی بان رہا ہے، جو کھا رہے وہی بان رہے ہو۔ ٹھیک ہے؟ اگر اپنے اعمال کی اصلاح چاہتے ہو، اگر آسمانوں میں اصلاح چاہتے ہو، اگر آپ فساد سے بچنا چاہتے ہو تو اپنا رزق دیکھو۔ ٹھیک ہے؟ ورنہ عذاب تمہارے سر کے اوپر ہے۔ غسل یہ نہیں ہے کہ باتھ روم میں گھسے پانی میں ڈوبکی لگائی، نا، غسل یہ نہیں ہے۔ غسل اپنے آپ کو اندر سے پیوریفائی کرنا ہے۔ یہ تمہارے آباء و اجداد نے تمہیں گمراہ کر کے رکھ دیا، تمہیں ضلال مبین میں دھکیل دیا،
اور تم خوش ہو، موجیں کر رہے ہو۔ لہذا اس پہلو سے بھی حقیقت جو ہے، حق جو ہے وہ کھول کر آپ کے اوپر بالکل واضح کر دیا۔ اب اگر کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، کھڈے میں جائے احمد عیسیٰ کے جوتے کی نوک پر، ٹھیک ہے، بات ختم۔ اس کو بھی یہیں پر جو ہے وہ کلوز کرتے ہیں، اور اب جو ہے وہ آگے بڑھیں گے اور اسی سے قرآن سے اور آیات سے صلاۃ کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے مزید، جو اوقات و صلاۃ وغیرہ اور اس طرح جو کچھ بھی اخذ کیا جاتا ہے سب کچھ جو ہے وہ کھول کر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس نشست کو یہیں پر جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ آپ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔